قربانی کے ایام آنے والے ہیں، تو کچھ ہی پروگرام چونکہ ہمارے مہینے میں ہوتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ قربانی کے مسائل پر بھی گفتگو ہو جائے، تاکہ ابھی سے ہی ہمارے بہن بھائی اپنا ذہن بنائیں۔ تو کچھ مسائل قربانی سے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں۔ قربانی کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی نفل یا سنت ہوتی ہے۔ قربانی کے وجوب کی کچھ صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو صورت ہوتی ہے کہ انسان منت مان لیتا ہے کہ میں مثلا اللہ کے لیے اس سال قربانی کروں گا، یا میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک جانور ذبح کروں گا۔ تو جب کوئی شخص اس طرح منت مان لیتا ہے، چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، مالک نصاب ہو یا نہ ہو، جب اس کی اگر وہ کام کے ساتھ مشروط کرتا ہے تو جیسی کام ہوگا قربانی واجب، اور غیر مشروط اگر کرتا ہے، جس سے کہے کہ اللہ کے لیے بس اس سال میں قربانی مجھ پر واجب ہے، میں کر لوں گا، یا میں اپنے اوپر قربانی کو لازم کرتا ہوں، تو بس وہ اس سال قربانی کرنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ تو اس میں غنی اور فقیر برابر ہیں۔ دوسری حج کی قربانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی حج قران یا حج تمتع کرنا چاہتا ہے، کر رہا ہے، تو ان پر حج کے شکرانے کے طور پر یہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ چاہے غنی ہوں یا فقیر، کرنی ہی ہوگی۔ ایک قربانی جو واجب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مالک نصاب پر، جس کی تفصیل ابھی میں بتاتا ہوں کہ جو شخص قربانی کے 3 دنوں میں اپنی ذات میں کچھ شرائط رکھتا ہے تو اس پہ عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور ایک قربانی کے وجوب کی صورت بنتی ہے کہ جب کوئی شرعی فقیر ہو، یعنی جو مالک نصاب بھی نہیں، لیکن وہ قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے، قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے، تو اس پر اس جانور کی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ میں نے یہ قید 2 دفعہ دہرائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں غریب آدمی ہے، بکرا پلا ہوا ہے اور قربانی کے ایام آ گئے، تو یہ اس پر اس جانور کی قربانی واجب نہیں۔ اور فرض کر لیں اگر سال کے بیچ میں اس نے نیت کر بھی لی تھی کہ چلو میں اس جانور کو قربان کر دوں گا، لیکن عید آنے پر اس کی قربانی واجب نہیں، یہ چاہے تو نہ کرے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں، مثال کے طور پہ نہ حج کی قربانی نہ منت کی ہے، نہ شرعی فقیر نے کوئی بکرا یا جانور قربانی کی نیت سے خریدا، نہ اس میں عید کے 3 دنوں میں کوئی شرائط پائی جا رہی ہیں، اس کے باوجود اگر وہ قربانی کرتا ہے تو وہ سنت بنے گی یا نفل ہوگی۔ قربانی کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جو گھر کے ہر فرد کو قربانی کے 3 دنوں میں اپنی ذات میں تلاش کرنی چاہیے۔ یہ میں اسی لیے اتنے پہلے، 1 مہینہ تقریباً 1 مہینے سے زائد باقی ہے، لیکن میں اسی لیے ابھی سے یہ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ ویسے تو ہر سال تقریباً ہم بیان کرتے ہیں اور لوگوں میں ماشاءاللہ بہت زیادہ شعور بیدار ہوا ہے، لیکن اب بھی ایسا ہے ہمارے گھروں میں کہ ہمارے ہاں قربانی کا ٹھیکہ گھر کے سرپرست کے پاس ہوتا ہے۔ یہ ابا جان قربانی کرتے ہیں ہر سال، وہی ایک جانور لا رہے ہیں، وہی قربانی کر رہے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے گھر کے اندر کہ کس پہ قربانی واجب ہو رہی ہے اور کس پہ نہیں ہو رہی۔ تو ایسے سے ہمیں لوگ ملے ہیں جو یہ بتاتے ہیں، جب ان کو مسائل پتہ چلتے ہیں کہ جی 16 سال سے ہم پہ تو قربانی واجب ہو رہی تھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو نہیں کر رہے تھے قربانی۔ اس لیے یہ چند شرائط ذرا ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یاد رکھیں، قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 الحجہ، 11 اور 12۔ ان 3 دنوں میں جس شخص میں قربانی کی شرائط پائی جائیں اس پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ والی قربانی کے میں عرض کر رہا ہوں اس پر واجب ہوگی۔ اور اگر اس سے پہلے وہ غنی تھا، مثال کے طور پر ان 3 دنوں میں مفلس ہو گیا، قربانی واجب نہیں، یا ان 3 دنوں میں غریب تھا، اس کے بعد بہت پیسہ آ گیا تو اس پہ قربانی واجب نہیں، ان 3 دنوں میں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اب ان 3 دنوں میں جا کر اگر کوئی تلاش کرے تو پھر مطلب بسا اوقات جانور وغیرہ خریدنے میں دقت ہوگی، اس لیے اگر پہلے سے ہی کر کے اپنے بارے میں غور و تفکر کر لیا جائے تو بہت بیسٹ ہے، یہ کوئی برا نہیں۔ لیکن بہرحال قربانی کی شرائط قربانی کے 3 دنوں میں پائی جانا وہ واجب کرتی ہیں کہ ہم پہ قربانی لازم ہے۔ تو آپ کی خدمت میں قربانی کی شرائط ذکر کر رہے تھے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، یعنی کافر پہ قربانی واجب نہیں۔ لہٰذا فرض کر لیں 3 دنوں میں کوئی شخص کافر تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا اور اس میں ان 3 دنوں میں مسلمان ہونے کے علاوہ باقی شرائط تھیں، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے پاس چونکہ مال وغیرہ تھا تو اب آپ زمانہ کفر کی بھی زکاتیں یا قربانیاں ادا کریں، ایسا نہیں ہے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ دوسرا ہے عاقل و بالغ ہونا، لہٰذا پاگل و مجنون کے اوپر قربانی واجب نہیں، اسی طرح نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ماں باپ اس کی طرف سے ادا کرنا چاہیں، جیسے والدین بعض اوقات کر دیتے ہیں بچوں کی طرف سے،
تو وہ نفلی قربانی بنے گی، لیکن براہ راست بچہ چاہے کروڑپتی ہی کیوں نہ ہو، جیسے وراثت میں بعض اوقات بچوں کو مل جاتا ہے، ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلی شرط ہوتی ہے مقیم ہونا، یعنی انسان غیر مسافر ہو۔ اور مسافر کی تعریف آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا، تو جیسے ہی وہ باہر نکلے گا اب مسافر ہو گیا۔ اور فرض کر لیں کہ وہ حالت سفر میں ہے کہ 3 دن قربانی کے آ گئے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، چاہے کروڑپتی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگرچہ مالک نصاب ہے لیکن حالت سفر میں ہے، لہٰذا قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اور یہ اس وقت تک حالت سفر میں رہے گا جب تک کہ اپنے شہر واپس نہ آ جائے، یا پھر کسی دوسرے ایک شہر میں پہنچے اور وہاں کم از کم 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے، تب یہ مقیم بنے گا۔ اگر فرض کر لیں یہاں سے کوئی مکے گیا اور خاص مکے میں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو، اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ ایک شہر میں، اگر 2 شہروں میں ٹھہرنے کا ارادہ ہے، 8 دن یہاں 7 دن یہاں، تو ابھی 15 ہو گئے، لیکن یہ الگ الگ شہروں میں ہے، لہٰذا قربانی لازم نہیں ہوگی، مسافر ہی رہے گا۔ لہٰذا کسی دوسرے شہر میں جا کر کسی ایک شہر میں اگر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی تو اب ان کی مسافرت ختم ہو جائے گی، اور فرض کر لو انہی دنوں میں یہ قربانی کے ایام آ گئے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یعنی دیگر اگر اور مزید شرط بھی پائی جائے، جیسے آخری شرط بھی موجود ہے، اور آخری ہے مالک نصاب ہونا۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ قربانی کے نصاب کے اندر ویسا نہیں دیکھا جاتا جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں اگر سونا 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ لازم ہوگی، اس سے کم ہے تو نہیں ہوگی، لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہوتا۔ قربانی میں کسی بھی قسم کا مال اگر ایسا ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ گئی ہو یا پہنچ سکتی ہو، اور وہ چیز اس کی ضرورت سے زائد ہو، تو بس اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی۔ مثال کے طور پہ اس کے پاس 2 تولہ سونا ہے، جو یقینی سی بات ہے 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، یہ چاہے ویسے رکھا ہو یا استعمالی ہو، قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح یعنی چاندی 52.5 تولہ چاندی ہے اس کے پاس موجود ہے تو قربانی واجب۔ اسی طریقے سے کیش اس کے پاس پڑا ہوا ہے جو ضرورت سے زائد رکھا ہوا ہے، جیسے اکاؤنٹ میں ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ تنخواہ ملی اور یہ پورے مہینے میں خرچ ہو جائے گی تنخواہ، یا تنخواہ ملی اور ہمیں کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ دینی ہے، فوراً یہ پیسہ وہیں پر دینا ہے، چلا جائے گا، یا قرض اتارنے کے اندر رکھا ہوا ہے اور فوری طور پہ اتارنا ان 3 دنوں کے اندر، یہ ایسا موقع آ گیا تو پھر تو یہ معاف ہے، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ آپ کے اضافی پیسہ رکھا ہوا ہے تو 52.5 تولہ چاندی تک اگر اس کی مالیت پہنچ جاتی ہے، قربانی لازم ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے مال تجارت رکھا ہوا ہے، یعنی ایسا کوئی بھی مال جس کو بیچنے کی نیت سے آپ نے لیا، وہ بھی، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جو حاجت اصلیہ سے زیادہ، یعنی ضروریات زندگی سے زائد مال ہے، اس پہ شخص پہ قربانی واجب ہوگی اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے۔ تو لہٰذا اب یاد رکھیں، اگر کسی کی دکان ہے، وہ کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہے، اب دکان اس کی حاجت اصلیہ سے زائد کہلائے گی۔ اگر زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا تو کرائے کی دکان پر زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن قربانی اس پر لازم ہوگی۔ ایسے آپ نے مکان کرائے پر چڑھائے ہوئے ہیں، ان مکانوں کی مالیت کا اعتبار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے مثال کے طور پہ کوئی پلاٹ وغیرہ لے کے رکھے ہوئے ہیں بعد میں مکان بنانے کی نیت سے، مال تجارت نہیں ہے کہ چلو بعد میں بچوں کے لیے بنا دیں گے اس کے اوپر، لیکن ابھی وہ اضافی پڑے ہیں، آپ کی ضرورت میں تو نہیں ہے، لہٰذا ان پلاٹس کی قیمت کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے فرمایا کہ اگر کسی کی 2 منزلیں ہیں یا ایک بڑی حویلی ہے جیسے، اور نیچے منزل میں رہتا ہے، اوپر والی مقفل ہے، بند کی ہوئی ہے، یا بہت سارے کمرے ہیں، کچھ کمرے یوز ہوتے ہیں باقی میں تالے پڑے ہوئے ہیں، تو جتنے اضافی کمرے ہیں ان کی مالیت کا بھی حساب کیا جائے گا۔ آپ کی خدمت میں قربانی کی شرائط ذکر کی: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، غیر مسافر ہونا، اور آپ کے پاس اتنا مال ہو جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جاتا ہو تو قربانی لازم ہوگی۔ اب یہ گھر کا ہر فرد اپنے بارے میں غور کرے۔ مثال کے طور پہ بہو ہے، فرض کر لیں گھر میں بہو آئی ہیں تو وہ اپنے بارے میں غور کریں کہ کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، روپیہ ہے۔ اس کے علاوہ اب دیکھیں بعض اوقات دلہن جو ہوتی ہے وہ ایسے لباس بھی ہوتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ پہنتی ہے، اس کے بعد پہنتی نہیں ہے۔ شادی کے جو جوڑا ہوتا ہے اور وہ کبھی 40,000 کا ہوتا ہے، کبھی 50,000، کبھی 60,000، کبھی لاکھ تک کے جوڑے ہوتے ہیں، اور وہ اب فالتو پڑا ہوا ہے، اس کو نہ سردی میں پہننا ہے نہ گرمی میں پہننا ہے، کیونکہ وہ مخصوص وقت کا لباس ہوتا ہے۔
تو یہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد کہلائے گا، اس کا بھی اعتبار ہوگا۔ اسی طریقے سے گھر میں جتنے بھی سامان اپنی ذاتی ملکیت میں ہیں ان میں دیکھیں کہ کون سے ایسا سامان ہے جو ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہے اور کون سے اضافی پڑا ہوا ہے۔ ناول ہیں، ڈائجسٹ ہیں، سپورٹس کا سامان ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ حاجت اصلیہ میں نہیں آتی، ان سب کی قیمتوں کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب ہر شخص ایسا کرے کہ جب قربانی کا ایام آئیں، ابھی سے ہی کر لیں آپ، بہت بہتر ہے کہ جتنا آپ کا سونا ہے اس کی مقدار لکھ لیں، چاندی، روپیہ، مال تجارت اگر ہے، اس کے علاوہ جتنے فالتو پلاٹ وغیرہ یہ اور آپ کے مطلب شیئرز وغیرہ ہیں، پرائز بانڈز ہیں، کیش پڑا ہوا ہے، ان سب کو ایڈ کر لیں۔ اس کے علاوہ جتنا آپ کی ضروریات زندگی سے زیادہ گھر میں سامان ہے وہ سب کا سب آپ اس کی قیمت کا اندازہ کر لیں۔ لازم بات ہے کہ ایکوریٹ قیمت تو نہیں پتہ ہوگی، وہ سب کرنے کے بعد ٹوٹل نکال لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اس قرضے کو بھی اس میں ایڈ کریں۔ یہ ٹوٹل آپ کا آ گیا۔ اب اگر فرض کر لیں آپ نے فوری طور پہ کوئی قرضہ دینا ہے کسی کا، اسے اس میں سے مائنس کر دیں۔ مائنس کرنے کے بعد اب دیکھیں اگر آپ کا نصاب باقی رہتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زائد اب بھی چیز مالیت موجود ہے، تو بس قربانی لازم ہوگی۔ جب آپ اس طرح حساب و کتاب کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایک ایک گھر میں 6 قربانیاں واجب ہو رہی ہوتی ہیں۔ والد پر علیحدہ، والدہ کے پاس بھی سونا چاندی ہے ان پہ علیحدہ، بیٹوں پہ علیحدہ، بہو پہ علیحدہ، اگر جاب کرتی ہے بیٹی وہ اپنی کچھ مطلب سیو کر رہی ہے وہ پیسہ وغیرہ، ان پر بھی قربانی واجب۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ایک جانور لے کر آئیں گے بس، وہی ہو جائے گا۔ یہ غلط طریقہ کار ہے، جتنوں پہ قربانی واجب ہے ان سب کو کرنی ہوگی۔ تو اب میں گزارش کرتا ہوں کہ پچھلے جو سال گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی غور کر لیں کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس یہ تمام شرائط مجتمع تھیں لیکن آپ نے کم علمی کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر قربانی اپنے اوپر واجب نہ جان سکے اور آپ نے قربانی نہیں کی، تو ایک تو تاخیر کی وجہ سے گناہگار ہوں گے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اب حساب کر کے فوراً قربانی کریں۔ اور یہ یاد رکھیں پچھلے سالوں کی اگر قربانی نکل گئی تو اب یہ نہیں ہے کہ قربانی کی قضا کرنی پڑے گی، بلکہ اتنا پیسہ صدقہ کرنا ہوگا۔ ایک قربانی کے برابر، چاہے وہ بکرے کے برابر کر لیں یا گائے کے حصے کے برابر، آپ اگر یہ نیت کر لیں کہ فلاں جو میرے سال کی قربانی رہ گئی میں اس کو صدقہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو وہ پیسہ غریب کو دے دیں تو آپ کی قربانی یعنی وہ کفارہ ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ علیحدہ کرنی ہوگی۔ تو اس لیے یہ ذرا اس پہ غور و تفکر کر لیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو قربانی کی شرائط کا ذکر کیا تھا کہ قربانی کے 3 دنوں میں یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ میں گھر کے جس فرد میں یہ شرائط جمع ہوں اس پہ قربانی واجب ہے۔ آپ کے گھر میں کیا رسم چل رہی تھی، کیا اصول تھے اور آپ نے کیا اصول بنائے ہوئے ہیں، آپ نے مسئلہ سنا تھا یا نہیں سنا تھا، ان سب کو ایک طرف رکھ کر یہ یاد رکھیں کہ یہ تمام چیزیں آپ کو غور کرنا ہوگا، ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اور قربانی بنتی ہو تو یہ کہہ کر نہیں چھوڑنا ہے کہ جی ہم نے تو آج سے پہلے سنا نہیں تھا، ہمارے گھر میں تو کچھ اور رسم ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے 3 دنوں میں جس میں شرائط موجود ہوں اس پہ قربانی واجب ہوگی اور اس کو کرنی ہی ہوگی۔ ہم نے بتایا تھا کہ قربانی کی شرائط میں سے ایک مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہو، اور نمبر 5 مالک نصاب ہونا۔ لیکن زکوٰۃ کے مالک نصاب ہونے اور قربانی کے مالک نصاب ہونے میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہاں مال پر سال گزرنا شرط ہوتا ہے، یہاں پر کوئی شرط نہیں ہے، اور وہاں پر 4 قسم کے مال پر ہی زکوٰۃ بنتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ اس کے علاوہ کسی مال پر نہیں ہوتی۔ لیکن جب قربانی کا دیکھیں گے تو سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، وہ چیزیں آپ کے یوز میں نہیں ہیں، استعمال میں نہیں ہیں، ان سب کا حساب و کتاب کیا جاتا ہے، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا۔ پھر آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے جانور مخصوص ہوتے ہیں، اس میں گائے، بھینس، بیل اور بھینسا، اونٹ، اونٹنی اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی۔ صرف دمبے کے بارے میں استثناء ہے کہ 6 مہینے کا ہو اور دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، باقی سب کی عمریں مکمل ہونی چاہیے۔
یعنی اونٹ میں کم از کم 5 سال، گائے، بیل، بھینس، بھینسا میں کم از کم 2 سال، اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی میں کم از کم 1 سال۔ لیکن بس وہ جیسے بتایا کہ دمبے میں 6 ماہ کا دور سے دیکھنے میں لگے، 6 ماہ کا ہو لیکن دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب یہ دانتوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے، بات سمجھتے ہیں کہ کھیرے دانت ہم کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانتوں والا، اس کی قربانی شاید نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ اصل ہے عمر، یہ دانت تو اس عمر کا اندازہ کرنے کے لیے دیکھے جاتے ہیں، لہذا اگر آپ کو کنفرم پتہ ہے یا آپ قابل اعتماد شخص سے لے رہے ہیں اور وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بکرا مثال کے طور پہ 1 سال کا ہے یا گائے کم از کم 2 سال کی ہے، تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ بڑے دانت نہ بھی ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ بکرے کے 2 دانت یا گائے کے 4 دانت دیکھتے ہیں کہ جی 2 سال کے اندر نکل آئے، اور بکرے کے 1 سال میں 2 دانت نکل آتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی نشانی مقرر ہے تو وہ بھی دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل عمر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک بکرا پالا ہوا ہے، جوان ہے اور 1 سال کا کنفرم ہے، لیکن بڑے دانت اس کے نہیں نکلے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ بڑے دانت نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ قربانی بالکل ہو سکتی ہے اگر عمر پوری ہو تو۔ اس کے بعد آپ کو حصہ داری کا بتایا تھا کہ اونٹ یا گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، اس سے کم جتنے بھی ہوں، لیکن بکرا، بکری، دمبا، دمبی میں صرف ایک جانور ایک کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں 2 آدمی شریک ہو جائیں تو قربانی دونوں کی ناجائز ہوگی۔ لیکن شرکت کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے ملائیں تو شرکت ہو جائے گی، بلکہ اصل ہے قربانی کا منسوب کیا جانا۔ مثال کے طور پہ 2 گھر میں بھائی ہیں، دونوں آدھا آدھا پیسہ ملاتے ہیں، اور مثال کے طور پہ 20,000 کا ایک بکرا لاتے ہیں۔ اب 10,000 اس نے ملائے، 10,000 اس نے ملائے، بظاہر 2 آدمی شریک ہو رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے تو ہم دونوں نے ملائے، لیکن قربانی اس بڑے بھائی کی طرف سے ہے، یہ بڑا بھائی کہ ابھی تمہاری طرف سے ہے۔ ایک شخص کی طرف اگر منسوب کر دیا جائے تو پھر پیسے ملانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اصل ہے اس قربانی کو منسوب کرنا۔ جب آپ شرکت کرتے ہیں گائے وغیرہ میں، جیسے ہم حصے ملا لیتے ہیں، اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، اس میں چند چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کون کون ہمارے ساتھ شریک ہیں، تو پھر تمام شرکاء جو ہیں وہ صحیح لوگ ہونے چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی روزی مطلقاً حرام ہو اور آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ شرابی بیچتا ہے تو اس کے پیسے ملا لینا، یا اسی طریقے سے سود کا کاروبار کرتا ہے اس کے پیسے ملانا، یہ قطعاً غیر مناسب ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کے کوئی پیسے وغیرہ نہ ملائیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے ایک سے پوچھیں کیا کماتے ہو، کیسے کہاں سے ذرائع آمدنی ہے، یہ انویسٹیگیشن یا تحقیق کی آپ کو حاجت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کنفرم پہلے بغیر تحقیق کے پتہ ہے کہ یہ شخص حرام کماتا ہے، یہ غلط نظریات کا حامل ہے، جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے بارے میں غلط نظریہ رکھتا ہے، رسولوں کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتا ہے، بعض ہوتے ہیں جرأت مند ہوتے ہیں بلا دریغ کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو شامل نہ کیا جائے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ ایک ایک کا انٹرویو لینا شروع کر دیں، اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہاں اگر آپ کو معلوم ہے تو بہرحال پھر اس کو شامل نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب کی قربانی، سب کی نیت اسی سال کی قربانی کرنے کی ہو۔ اگر کسی ایک شخص نے یہ نیت کی کہ میں پچھلے سال کی قربانی اس سال کر رہا ہوں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کی پچھلے سال کی کوئی قربانی رہ جاتی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے کہ آپ بعد میں مزید جانور ذبح کریں، بلکہ اس کا کفارہ ہوتا ہے، اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور بکرا بکری وغیرہ یا گائے کے ایک حصے کے برابر آپ کو پیسہ صدقہ ہی کرنا ہوگا، تو وہ پچھلا جو قربانی نہیں ہوئی توبہ کے بعد جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا کفارہ بن جائے گی۔ اس لیے 7 شرکاء کی نیت اسی سال کی قربانی کی ہو، پچھلے سال کی نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا یہ تو آپ شرکاء سے معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں ملایا جا سکتا ہے، کیونکہ عقیقے اور قربانی میں دونوں میں ایک چیز بالکل مشترک ہے کہ جانور کا خون بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ارادہ کرنا، تو لہٰذا عقیقے میں بھی یہی ہے اور قربانی بھی یہ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے 2 حصے عقیقے کے ملا لیں اور 5 افراد جو ہیں وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل یہ حصے ملائے جا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ بھی یاد رکھیں کہ تمام شرکاء کی نیت قربانی کی ہی ہو، ایسا نہ ہو کوئی شخص قربانی کی نیت نہ کرے، فقط گوشت حاصل کرنے کی نیت کرے، تو پھر یہ سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس کی صورت یوں بن سکتی ہے جیسے آپ کے 6 حصے دار ہیں، آپ ایک 7واں بھی ملانا چاہتے ہیں، کسی شخص کو آفر کیا اور اس نے کہا یار میں تو بکرے لے آیا ہوں
تو اب مجھے تو میں ضرورت نہیں ہے، چلو اچھا ایسا کرتے ہیں میرا حصہ ملا لو، میں گوشت لے لوں گا، کباب وغیرہ بنا لیں گے، قربانی تو میں بکروں کی کروں گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کنفرم کہ یہ اس نیت کے ساتھ پیسہ ملا رہا ہے اور آپ نے اس کے پیسے شامل کر لیے، تو اب ایک شخص کی نیت گوشت حاصل کرنے کی ہے اور 6 کی نیت قربانی کی ہے، تو اس ایک کی غلط نیت کی وجہ سے یہ حرمت سب میں، یعنی یہ خرابی سب میں سرایت کر جائے گی اور کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ بھی آپ صراحتاً معلوم کر لیں کہ بھئی گوشت حاصل کرنے کی نیت ثانوی حیثیت رکھے، کیونکہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ گوشت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن قربانی کی نیت اصل ہوتی ہے، گوشت تو ایک ضمنی چیز ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ کہے قربانی میں نے کرنی ہی نہیں ہے، صرف گوشت حاصل کرنا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو اس میں انشاءاللہ مزید جو مسائل ہیں وہ پھر مزید عرض کریں گے۔ شریعت اور قربانی سے متعلقہ مسائل لے کر ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے جانور مخصوص ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور جانور قربان کیا تو قربانی قابل قبول نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 قسم کے جانوروں کی اجازت ہے، ایک اونٹ، دوسرا گائے اور تیسرا بکری۔ اونٹ میں اونٹنی بھی شامل ہے اور گائے کے ساتھ بیل، بھینس، بھینسا، اور بکری کے ساتھ بکرا اور دمبا اور دمبی وغیرہ، بھیڑ وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اونٹ کم از کم 5 سال کا، گائے کم از کم 2 سال کی اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ لیکن بھیڑ کا بچہ اگر 6 ماہ کا ہو اور اتنا فربا ہو، کسی ایسی نسل کا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے، تو اس کی قربانی شرعاً جائز ہے۔ باقی کسی جانور کی کم عمر ہو، جو نصاب ایک عمر کا مقرر کیا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جانور کا عیب سے پاک و صاف ہونا ضروری ہے، تو جب بھی آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ذرا ترتیب سے اچھی طرح اس کو چیک کریں۔ مثلا اس کی ناک دیکھیں کٹی ہوئی نہ ہو، اس کے دانت دیکھیں ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر جانور بہت خوبصورت ہے، اچھا فربا ہے، ایک آدھ اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہے تو چل جائے گا، خلاف سنت قربانی ہوگی لیکن بہرحال ہو جائے گی۔ فقہا نے فرمایا کہ اتنے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ خود چارہ نہ چبا سکتا ہو تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے 1-2 دانت اگر ٹوٹے ہوں تو قربانی ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے۔ تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ تمام دانت مکمل ہوں، لیکن پھر بھی اگر ایک آدھ ٹوٹا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح زبان کو چیک کریں، کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ آنکھوں کو چیک کریں، دونوں آنکھیں بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ اگر کاڑا بکرا ہو کہ ایک آنکھ ہے ایک نہیں، یا اندھا بکرا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ذرا تھوڑا سا اس کی اس طرح آنکھ کے قریب لا کے یوں کریں، اگر وہ آنکھ بند کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھ ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ایک سے ایک ماسٹر لوگ ہیں، قربانی یہ بکرے کی آنکھیں بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہیں اور اس میں نقلی آنکھ فٹ کی ہوتی ہے، تو یہ پتہ چل جائے گا اگر نقلی ہوگی تو حرکت نہیں کرے گا، چاہے آپ کتنی آنکھ کے قریب کریں، تو یہ ضرور چیک کر لیا کریں، بعض اوقات دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے پیدائشی کان نہ ہو تو یہ ایک عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں بڑے چھوٹے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی نسل کے ہوتے ہیں، ان کے ٹیڈی بکرے شاید کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے کان ہوتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت لمبے کان ہوں یا چھوٹے ہوں دونوں چل جائیں گے، لیکن مکمل طور پر اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ اور اگر کان ہیں اور کٹے ہوئے ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا اگر کان اتنا کٹا ہے کہ 1/3 یا اس سے زیادہ، تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ 3 انچ کا کان ہے اور 1 انچ کٹا ہوا ہے تو یہ 1/3 1/3 جو ہے وہ کٹا ہوا کہلائے گا، یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس سے کم کٹا ہوا ہے تو ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور تھوڑا بہت کان میں کچھ خرابی ہوتی ہے، یا جیسے یہ ریوڑ کے ریوڑ لے کر آتے ہیں تو بطور نشانی بعض اوقات کان میں سوراخ سے کر دیتے ہیں چھوٹا سا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگرچہ خلاف سنت ہے، مکروہ قربانی ہے، لیکن وہ کراہت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ خرابی پیدا ہو، بہت زیادہ خرابی پیدا ہو، تو ایسے جانور کی ہو سکتی ہے، لیکن اچھا ہے کہ پورا کان ثابت ہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد سینگ چیک کر لیں۔ سینگ میں اور کانوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، اگر پیدائشی کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر پیدائشی سینگ نہ ہو کسی کے تو قربانی ہو جائے گی، جس کو عیب نہیں شمار کیا گیا، کیونکہ سینگ ایک اضافی چیز ہے اور کان باقاعدہ ایک جسم کا عضو ہے، ایسا جو عضو ہے کہ جس کی وجہ سے حسن پیدا ہوتا ہے اور جانور یا انسان مکمل ہوتا ہے۔
سینگ ایک اضافی چیز شمار کی گئی ہے، تو اس لیے وہ زینت کے لیے گویا کہ کہہ لیں آپ، یا خاص کسی ضرورت کے لیے، جیسے جانوروں کو بعض کو اللہ تعالیٰ نے سینگ دیے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیدائشی سینگ نہ ہو تو ہو جائے گی۔ اب اگر سینگ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا اگر جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، چاہے ایک ہی ٹوٹا ہو۔ ہاں اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا، اوپر سے ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ہوگی۔ تو بعض اوقات یہ ایسا کرتے ہیں کہ جانور کے سینگ کاٹ کر اور اوپر سے اس کو گھس دیتے ہیں، گول سینگ کر دیتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی بہرحال ہو جاتی ہے، اور بکثرت ایسے جانور منڈی میں آئے ہوتے ہیں، خصوصاً گائے وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، تو ان کی قربانی ہو جاتی ہے لیکن خلاف سنت ہوگی۔ اگر پورے سینگ ہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ اور دم وغیرہ چیک کر لیں، بعض اوقات دم کٹ چکی ہوتی ہے اور اس کو جوڑا گیا ہوتا ہے لائٹ وغیرہ سے، یہ ذرا چیک کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر تھن والا جانور ہے، مثلا بکری ہے، تو دونوں تھن درست ہونے چاہیے، اور گائے ہے تو کم از کم 3 تھن صحیح ہوں۔ ایک اگر خراب ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، خلاف سنت ہوگی لیکن ہو جائے گی۔ لیکن اگر 2 تھن خراب ہیں مطلب گائے کے، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے تھن بھی چیک کر لیے جائے۔ اس کے علاوہ چلا کر تھوڑا سا دیکھ لیں جانور لنگڑا نہ ہو۔ ویسے تو اتنا لنگڑا جانور کہ خود چل کر قربان گاہ تک پہنچ سکے، چارہ کھانے کے لیے جا سکے، اس کی قربانی جائز ہوتی ہے لیکن مکروہ ہوگی، کہ لنگڑا ہے مکروہ ہوگی۔ لیکن اگر اس سے زیادہ ہے، جیسے ابھی بتایا کہ چل ہی نہیں سکتا ہے، وہ بالکل ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے لیے چلنا دشوار ہو گیا ہے، تو یہ ایک بڑا عیب ہوتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی، تو ذرا چلا کر دیکھ لیا جائے، بہت ہی اچھا ہے۔ تو یہ کچھ عیوب اور نقائص اچھی طریقے سے چیک کر لیے جائیں۔ اب مثال کے طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم جانور لے کر آتے ہیں، گاڑی میں چڑھاتے ہوئے یا گاڑی سے اتارتے ہوئے جانور بدک جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اس میں اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، بعض اوقات کھال چھل جاتی ہے، تھوڑی چر جاتی ہے، بعض اوقات کھر اس کا تھوڑا سا اکھڑ جاتا ہے، ٹانگ میں چوٹ لگ جاتی ہے جس سے وہ تھوڑا سا لنگڑانے لگتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر گھر میں آئے اور یہ چھوٹے موٹے عیب پیدا ہوئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غنی ہو یا فقیر وہ آرام سے قربانی اس کی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اتنا بڑا عیب پیدا ہو گیا کہ جو قربانی کی راہ میں رکاوٹ ہے، جیسے پورا کا پورا جڑ سے سینگ ٹوٹ گیا، اتنا لنگڑا ہو گیا کہ چل نہیں سکتا ہے، یا آنکھ پھوٹ گئی خدا نخواستہ جانور کی، تو ایسی صورت میں اگر وہ غنی ہے یعنی مالک نصاب ہے تو دوسرا جانور لے کر آئے گا، اس کی قربانی نہیں کر سکتا۔ اور اگر شرعی فقیر تھا اور اس نے بیچارے نے ہمت کر کے جانور خریدا تھا، تو چونکہ شرعی فقیر پر قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے خریدتے ہی اس خاص جانور کی قربانی کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے، لہذا اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ دوسرا لائے، یہ اسی کو قربان کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ ہے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب آپ ذبح کرنے سے پہلے یا قربان کرنے سے پہلے عیوب و نقائص پیدا ہوتا دیکھیں تو یہی مسائل ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے جانور لٹا دیا ہے، چھری پھیرنے والے ہیں یا تھوڑی بہت چھری پھیر دی ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جانور ایک دم بدک کے اڑ جاتا ہے، دوڑ پڑتا ہے، بھاگ لیتا ہے، اور عین ذبح کے وقت اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، مثلا اچھلا بہت ایک دم چھری پھیرتے اچھلنے لگا اور اس سے سینگ ٹوٹ گیا مثال کے طور پر، تو چاہے یہ غنی ہو یا فقیر، اس جانور کی قربانی دونوں کے لیے شرعاً جائز ہے کہ بوقت ذبح جو عیب پیدا ہوتا ہے وہ معاف ہوتا ہے کہ اب بالکل آخری وقت ہے، تو اس کے لیے اس کی قربانی دونوں کے لیے شرعاً جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی بہت مالدار آدمی ہے، صاحب استطاعت ہے اور صاحب ہمت بھی ہے، دل بڑا ہے، تو اگر وہ اس جانور کو کہے کہ نہیں چاہے یہ قربانی کے وقت میں اس کو نہیں قربان کرتا، دوسرا لاؤں، تو یہ نور علی نور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکات سے انشاءاللہ نوازے گا۔ کچھ حصوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ گائے اور اونٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر 8 آدمیوں نے حصہ ملایا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بکرا بکری دمبا دمبی فقط ایک شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے، اگر اس میں 2 شریک ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی، اور گائے کا ایک حصہ سمجھ لیں کہ بکرے کے برابر ہے، تو اس میں بھی 2 آدمی شریک ہو گئے تو قربانی نہیں ہوگی۔ مختصر سا بریک لیں گے، اس مسئلے کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں جانور کے حصوں کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ اونٹ اور گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، لہٰذا اگر 8 حصے دار ہو گئے، مثال کے طور پہ 8واں ملا لیا گیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر حصے میں
دو آدمی شریک ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ایک ایک حصہ سب کی طرف سے مان لے تو پھر جو 8واں شریک ہے وہ کسی نہ کسی کے حصے کے ساتھ شریک ہوگا، اور چونکہ ابھی یہ حصے مکس ہیں، ایک ساتھ ہیں، ابھی تقسیم تو ہوئے نہیں، تو گویا کہ یہ 8واں ہر ایک کے حصے میں شریک ہے، اور جب ہر ایک کے حصے میں شریک ہے تو ہر ایک کے حصے میں کم از کم 2 آدمی شریک ہو گئے۔ تو جس طرح ایک بکرے میں 2 آدمی شریک ہو جائیں، 2 کی طرف سے اس کو منسوب کر کے ذبح کیا جائے، قربانی کی جائے تو نہیں ہوتی، اسی طرح ان سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ لیکن یہاں وضاحت یہی ہے کہ پیسے ملانا ایک الگ فعل ہے اور قربانی کو منسوب کرنا ایک الگ چیز ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 10 آدمی مل کر ایک گائے کے پیسے، 10 آدمی نے مل کر پیسے ملائے اور گائے لے کر آئے، لیکن جب اس کے حصے مختص کرنے لگے، خاص کرنے لگے تو 7 کو ہی کیے کہ فلاں 3 نے کہا ہماری طرف سے نہیں، پیسے ہم نے بھی ملا دیے۔ تو پیسے ملانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل میں حصے منسوب کرنا یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اگر 2 کی طرف سے یہ کہا کہ بھئی ایک حصہ ہے 2 کی طرف سے، ایک بکرا ان 2 کی طرف سے، یہ ہے منسوب کرنا، اور یہ غلط ہوگا، اس سے پھر قربانی ضائع ہوگی۔ تو کل انشاءاللہ اس عیوب و اس کے حصوں کے بارے میں مزید میں کچھ مسائل عرض کر دوں گا۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو قربانی کے جانور کے عیوب و نقائص کے بارے میں تفصیلاً ذکر کیا تھا، اور ہم حصص کے موضوع پر آئے تھے کہ شریعت نے مختلف جانوروں میں حصے بھی مقرر کیے ہیں، اور کسی کے بارے میں بالکل حصے کا تصور نہیں دیا ہے، ایک شخص کی طرف سے ایک ہی جانور ہوگا۔ چونکہ یہ شرعی مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں، اور آپ جو فیصلہ فرما دیں، جو قانون قائم کر دیں، جو آپ مقدار یا چیزیں مقرر فرما دیں، ہمیں اختیار نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پاس سے ان عبادات کے مقرر شدہ میں کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کر سکیں۔ چنانچہ جیسے فجر کی 2 ہیں تو 2 ہی ماننی پڑیں گی، ظہر کی 4، عصر کے 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 فرض، تو ہمیں یہ اسی طرح ماننا ہوگا۔ یوں ہی قربانی کے حصوں کے اندر اونٹ اور گائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 7 حصے داروں کا تصور دیا، جبکہ بکرا بکری دمبا دمبی میں کسی حصے دار کا کوئی تصور نہیں، ایک شخص کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کرنا ہوگا۔ لہٰذا اب یہ بعض لوگ جو ضد کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ مسئلہ سے نہیں سنے، ہم تو اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلا جائے، اپنی جہالت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ماننا لازم نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اطاعت ہم پر لازم ہے، نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑ کر اپنا کوئی قانون، اپنی کو رسم بنا کے، اور پھر معاذ اللہ یہ امید رکھنا یا خدا نخواستہ زعم فاسد میں یہ سوچنا کہ اب اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ بس ہم سے قبول کر لے جیسا ہم کر رہے ہیں، اس کو معاذ اللہ وہ ہماری گرفت نہ کرے، ہمیں ہماری مرضی پہ چلنے دیا جائے، یہ بالکل غلط روش ہے اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا گائے میں، اونٹ میں 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، اس سے کم ہو سکتے ہیں لیکن 7 سے زیادہ نہیں، اور بکرا بکری دمبا دمبی میں ایک بس آدمی اپنی طرف سے کر سکتا ہے، 2 بھی شریک ہوئے تو قربانی ضائع ہوگی۔ لہٰذا اچھی طرح یاد رکھیں، اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ گائے کا ایک حصہ سمجھ لیں ایک بکرے کے برابر ہے، تو گویا کہ ایک حصے کے اندر 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ 6 آدمیوں نے پیسے ملائے اور کم پڑ گئے تو 2 نے پیسے ملا کر کہا کہ یہ حصہ ہم دونوں کی طرف سے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اب ان کی قربانی چونکہ ضائع ہوئی تو یاد رکھیں سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ سب کے سب ان حصص میں شریک ہے، اور جب کوئی حصوں میں شریک ہوتا ہے تو جو بھی خرابی ہوتی ہے وہ گویا کہ تمام حصوں میں سرایت کر جاتی ہے، کیونکہ ابھی کسی ایک کے لیے وہ حصہ علیحدہ نہیں کیا گیا، اس لیے 7 سے زیادہ حصے دار نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں کل وضاحت کر چکا ہوں کہ پیسے 7 سے زیادہ ملا سکتے ہیں، حصص جو منسوب کرنے ہیں وہ 7 سے زیادہ کی طرف نہ ہو۔ مثلا 10 آدمی پیسے ملا کے گائے لائے اور کہا 3 نے کہا ہم نہیں کرتے، آپ 7 کی طرف سے یہ گائے، تو یہ ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اگر 8 حصے دار ہوئے سب کی قربانی ضائع ہوگی۔ دوسرا آپ کو مسئلہ بتایا تھا کہ سب کی نیت اسی سال کی قربانی کی ہو، سابقہ سال کی قربانی کی قضا کی نیت نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کسی سال کی قربانی رہ جائے تو اب اس کی قضا قربانی کرنے کے ذریعے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس پہ کفارہ لازم ہوتا ہے،
اور کفارے کا مطلب ہے کہ ایک جانور کے مالیت کے برابر جتنا پیسہ بن رہا ہو وہ صدقہ کر دینا. تو یہ اب لازم ہوگا، یہ کفارہ ہو جائے گا. تو اب اس میں بکرے کا بھی کر سکتے ہیں اور گائے کا حصے کا بھی کر سکتے ہیں. تو گائے کا حصہ چونکہ کافی سستا پڑتا ہے، لہٰذا اگر کوئی گائے کے حصے کا برابر پیسہ جیسے 8,000 ہے، 9,000 ہے، وہ صدقہ کر دیتا ہے تو سابقہ قربانی کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب معاملہ یہ ہوا کہ 6 آدمیوں نے تو یعنی مسئلہ معلوم نہیں تھا، 6 آدمیوں نے اس سال کی قربانی کی نیت کی اور ایک کہتا ہے میں اپنے پچھلے سال کی جو قربانی رہ گئی ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ یاد رکھیں کہ اس شخص کی قربانی نہیں ہوگی، باقی 6 کی ہو جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کے ذریعے سب کا ارادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ہے. اگرچہ ایک نے نیت میں غلطی کر دی ہے کہ وہ پچھلے سال کی قربانی کی نیت کر رہا ہے، لیکن قربانی بہرحال سب کی ہو جائے گی. پہلے والے مسئلے میں سب کی غلط خراب ہو جائے گی، اس میں سب کی ہو جائے گی. اب اس میں فقہا کے 2 اقوال ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ بقیہ اپنا گوشت رکھ سکتے ہیں، اس کی قربانی ضائع ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اولا اور افضل یہ ہے کہ سب کے سب تمام کا تمام گوشت صدقہ کر دیں. اس سے معلوم ہوا کہ کم از کم جو شرکاء ہیں ان کی نیت معلوم کر لی جائے کہ بھئی آپ کس نیت کے ساتھ پیسہ ملا رہے ہیں، یہ بہتر ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں فقط گوشت حاصل کروں گا، قربانی کرنے کی نیت نہیں کرتا، باقی چاہے تمام شرکاء کی نیت قربانی کرنے کی ہو، سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اس کو اس مثال سے سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ 6 آدمیوں نے پیسے ملائے ہیں اور ایک 7واں حصہ کم پڑ رہا ہے. کسی شخص سے کہا آپ بھی ملا لیں، اس نے کہا بھئی میں تو بکرے لے آیا ہوں تو میں تو نہیں کر رہا قربانی، چلو اچھا ایسا کرتے میں ملا لیتا ہوں لیکن میں گوشت لے لوں گا، کباب وغیرہ بنا لوں گا، آپ لوگ قربانی کر لیجئے گا. تو یاد رکھیں کہ قربانی میں سب کی نیت خون بہا کر، یعنی جانور کا خون بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہونا چاہیے. لہٰذا اب ایک نے غلط نیت کی ہے، صرف گوشت حاصل کرنے کی، قرب الہی مقصود نہیں ہے، تو اس کی قربانی تو ہوگی نہیں. جب اس کی نہیں ہوگی تو سب کی ہی ضائع ہو جائے گی، اس لیے اس طرح نہ کیا جائے. ایک یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی عقیقے کا حصہ ملانا چاہتا ہے یا اس نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیری رضا کی خاطر قربانی کروں گا، تو منت کا حصہ اور اسی طرح عقیقے کا حصہ قربانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. کیونکہ اصول میں آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں کہ اگر مقصود جانور کا خون بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو تو قربانی ہو جاتی ہے. اور عقیقے میں اور اگر منت مانی ہے کہ میں قربانی کروں گا، اس میں دونوں کے اندر یہی مقصود ہوتا ہے. لہذا چونکہ مقصود ایک ہے، چاہے وہ نیت تو ایک ہی ہے، عمل چاہے مختلف ہو گیا یا نیت میں جو آپ کا اپنا قصد و ارادہ ہے، اپنے کچھ مقاصد ہیں وہ جدا گانا ہو گئے، لیکن سب کا معال اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. لہٰذا یہ قربانی سب کی ہو جائے گی اور یہ ملانا بھی حصے ملانا بھی شرعاً بالکل جائز ہے. اور قربانی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حصص کا بیان چل رہا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ اونٹ اور گائے میں کم از کم زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، کم از کم ایک شخص بھی اپنی طرف سے کر سکتا ہے. لیکن بکرا بکری دمبا دمبی میں 2 آدمی کی شراکت کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے، بلکہ اگر 2 آدمی مل کر ایک جانور کو اپنی طرف منسوب کر کے ذبح کرتے ہیں تو وہ قربانی کسی کی طرف سے نہیں ہوگی. تو منسوب کرنا، یہ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ منسوب کرنا اصل ہے، پیسے ملانا نہیں. مثال کے طور پہ 2 آدمی پیسے ملا کے ایک بکرا لے کر آتے ہیں اور پھر ان میں سے کسی ایک کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں کہ اس کی طرف سے قربانی ہے، تو ان 2 کے پیسے ملانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل ہے اس کو منسوب کرنا. یہ بھی مسائل تھوڑے سے گزر چکے ہیں لیکن میں ریپیٹ اس لیے کر دیتا ہوں، کچھ نئے جوائن کرنے والے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ چیزیں آ جائیں. تمام شرکاء کی نیت قربانی کرنے کی ہو یا بعض کی قربانی کی، بعض کی عقیقے کی ہو، یا کسی نے منت مانی تھی وہ قربانی کرنے کی، بعض قربانی موجودہ سال کی کرنا چاہتے ہیں، بعض منت مانی تھی وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حصے دار بن سکتے ہیں. لیکن پچھلے سال کی اگر آپ کی کوئی قربانی رہ گئی تھی تو آپ کو بارہا بتایا کہ اب قربانی کے فعل کے ذریعے اس کی قضا وغیرہ کا کوئی شرعی تصور نہیں، بلکہ اتنا پیسہ آپ کو صدقہ کرنا ہوگا. کم از کم گائے کا ایک حصے کے برابر پیسہ آپ صدقہ کر دیں
تو پچھلی کوئی جو آپ کی قربانی یعنی 1 سال کی اگر ہے تو 1، 2 سال کی ہیں تو 2، تو اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر کچھ آدمی مثال کے طور پہ 6 ایک گائے قربان کرنا چاہتے ہیں، 7واں حصہ دار اس طرح کا شامل ہو گیا کہ اس نے اپنی نیت بھی ظاہر کر دی کہ میں پچھلے سال کی قربانی کی قضا کر رہا ہوں، تو یہ سب کی قربانی ہو تو جائے گی، لیکن مناسب نہیں تھا کہ اس کو شامل کیا جائے، بلکہ اس میں لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ سب کے سب اس گوشت کو صدقہ کر دیں، کوئی بھی اس میں سے کھائے نہیں۔ اس لیے ذرا نیتیں معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سب کی نیت قربانی کرنے کی ہو، صرف گوشت حاصل کرنے کی نہ ہو، یعنی اگر خون بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصود نہ ہو، ایسی کوئی بھی نیت اگر کوئی شخص ظاہر کر کے شامل ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ سب کی قربانیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ باقی اگر کسی نے کچھ بولا نہیں، کچھ بتایا نہیں، تو پھر ہمیں تحقیق کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے، اور نہ ہم کسی کی نیت پر شبہ کر سکتے ہیں، وہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ حصے مثال کے طور پہ جیسے 2 بھائی ہیں، وہ مل کر ایک گائے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے پیسہ ملایا اور اس کے حصے ہم سب کی طرف، اگرچہ یہ صورت جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ پھر بھی حصے منسوب کر لیے جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ مثال کے طور پر 4 حصے تمہارے، 3 حصے میرے، کیونکہ ایک حصہ ایک کی طرف سے مطلب اگر ہم کرتے ہیں تو 3 حصے ان کے، 3 حصے، اور آخری حصے کے اندر ان 2 کی بظاہر شرکت نظر آتی ہے، اگرچہ قربانی ہو جائے گی، نیت اور قصد و ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک حصے میں ہم 2 شریک ہو رہے ہیں، بلکہ آدھی گائے میری طرف سے، آدھی گائے میری طرف سے، اس طرح کی نیت ہوتی ہے، تو یہ صحیح ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ اگر حصص منسوب کر دیں تو کسی قسم کا وسوسہ نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگ جہاں پر اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان میں اپنا پیسہ بھیجتے ہیں، جیسے احساس ٹرسٹ کے تحت بھی قربانی ہوتی ہے ہمارے ہاں، اور بھی بہت سی جگہوں پر ہوتی ہے، تو اچھی طریقے سے یہ کم از کم اطمینان ہونا چاہیے کہ صحیح جگہ آپ کا پیسہ جا رہا ہو، اور وہاں پر ایسے ذی شعور لوگ موجود ہوں جو مسائل اچھی طریقے سے جانتے ہوں۔ قربانی کے مسائل چل رہے تھے، پچھلے پروگرام میں حصوں کے بارے میں کئی مرتبہ تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد مزید ایک دفعہ اور ذکر کر دیا گیا تھا۔ اس بارے میں کچھ مسائل مزید یاد رکھیں کہ جب قربانی کا جانور لائیں تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت دی ہو تو اچھا اور فربا جانور لانا چاہیے۔ اگر گوشت کی عمدگی ہو تو پھر یعنی گوشت عمدہ، مثال کے طور پہ چھوٹے جانور کا بہترین گوشت ہے اور بڑے کا اتنا اچھا نہیں ہے تو پھر گوشت کی عمدگی کو دیکھا جائے، اور اگر گوشت بڑے کا بھی بہت اچھا ہے تو پھر مقدار کو دیکھا جائے کہ جتنا بڑا آپ جانور لے کر آئیں گے اتنا ہی زیادہ غربات تک، دیگر لوگوں تک آپ کا قربانی کا گوشت پہنچے گا، یہ بہت ہی اچھا اور افضل ہوتا ہے۔ لیکن اس میں اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عبادت کو قبول فرماتا ہے جو فقط اس کی رضا کی خاطر کی جائے۔ اگر مخلوق کو متاثر کرنا مقصود ہو، دنیاوی حصول کے ارادے ہوں، تو پھر بعض اوقات ثواب ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ کچھ صورتوں میں انسان گناہگار بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر قربانی کی نیت ایک ضمنی حیثیت اختیار کر جائے، اصل مقصود گوشت کا حصول ہو، لیکن نیت قربانی کی ہے تو قربانی تو ہو جائے گی، اور اسی طرح دیگر کچھ فوائد حاصل کرنا مقصد میں شامل ہو جائے تو ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ اور اگر یوں ہو جائے کہ ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کریں کہ اگر لوگ نہ ہوتے، کسی کی تنقید کا خوف نہ ہوتا تو قربانی ہی نہ کرتے، یا پھر چھوٹے جانور کی کرتے، اب دکھانے کے لیے بڑا جانور لے کر آئے، تو ایسی صورت میں جتنا ہم نے مخلوق کی رضا کے ارادہ کیا اس کے اتنا ثواب تو کم ہوگا، اور دوسرا ہم شدید گناہگار بھی ہوں گے۔ اور اگر اللہ کی رضا مقصود ہی نہ ہو، صرف مخلوق کو راضی کرنا مقصود ہو، یا ان کی تنقیدات سے بچنا مقصود ہو، یا صرف اپنے گھر کے افراد کو خوش کرنا مقصود ہو، اگر یہ نہ مطلب ضد کرتے اور ان کی خوشی کا احساس نہ ہوتا تو ہم قربانی نہ کرتے، اگر ایسا کسی کا ذہن ہے تو پھر ثواب تو مکمل ضائع ہوگا ہی ہوگا، یہ شخص سزا کا بھی مستحق ہوگا جو آخرت میں اس کو دی جائے گی۔ اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، قرآن کی آیات کا مفہوم بھی یہ ہے کہ تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تقویٰ پیش نظر رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلب پر
نگاہ فرماتا ہے، جس کے دل میں جتنا اخلاص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو، اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ تو ان چیزوں کو بڑا ملحوظ رکھنا چاہیے۔ قربانی کے ایام سے کچھ دن پہلے اگر جانور لا کر اسے آسانی سے رکھ سکتے ہوں، چوری چکاری کا اندیشہ نہ ہو، اور بچوں کی طرف سے یا دیگر لوگوں کی طرف سے شدید اذیت پہنچانے کا یقین نہ ہو، تو پہلے سے لانا بہت اچھا ہے کہ پہلے سے لائیں، کھلائیں پلائیں، اسے اپنا پیار محبت دیں اور اس کی خدمت کریں، سمجھ لیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی قربانیوں کا اکرام کرو، ان کی تعظیم کرو، کیونکہ یہ بروز قیامت پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی کے جانور کی تعظیم کرنی چاہیے، اور تعظیم کا مطلب یہی ہے کہ اسے اچھے صاف ستھرا جگہ پر رکھیں، اسے کھانا پینے کا خیال کریں، اسے کسی بھی طریقے سے ہماری طرف سے اذیت نہیں ملنی چاہیے۔ تو جو میں نے دو قیدیں خاص طور پہ ذکر فرمائی کہ اگر چوری چکاری کا اندیشہ ہے تو پھر آخری وقت میں لائیں، تاکہ لا کے بس ایک دن رکھا اور کاٹ دیا، یا سیدھے لائیں اور کاٹ دیں، یہ سب سے عافیت والا ہے کہ نہ جانور ہوگا نہ چوری ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ بچوں کی طرف سے یا کسی کی طرف سے اذیت پہنچانے کا یقین نہ ہو۔ ہم بعض اوقات جانور لاتے ہیں، بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں، بچے اس کو باہر لے کر جاتے ہیں اور پھر کوئی یہاں سے چونٹ رہا ہے، کوئی وہاں چونٹ رہا ہے، کوئی اس کو لکڑی چبو رہا ہے اور وہ بھاگتا ہے جانور، پھر بعض اوقات چھوٹ جاتا ہے اور عجیب تماشا بن جاتا ہے، اور بعض تو مار رہے ہوتے ہیں، اور بعض جگہ تو یہ بھی دیکھا گیا اگر اونٹ قربانی کے لیے لے کر آتے ہیں تو اس پہ سواریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سب دیکھیں ناجائز ہے۔ جانور کو گھمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کو اذیت اور تکلیف دینا، چھیڑنا، اس کو بھاگنے پر مجبور کرنا اور اس کو بدکانا، اور پھر مطلب یہ کہ موٹی رسیوں سے اس کو چاروں طرف سے کھینچنا، اس کے منہ کو کھینچنا جس سے زخمی ہونے کا اندیشہ ہو، یہ سب خلاف سنت اور مکروہ ہے، اور اس کا بروز قیامت جواب دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ جانور لے آئے تو اس کے چارہ پانی کا دھیان کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے کسی قسم کا نفع نہیں اٹھائیں گے۔ جیسے ابھی ایک تو اشارہ میں نے کیا کہ اونٹ پر بیٹھ گئے جی، اونٹ کی سواریاں کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی یوں کرے کہ چلو جی محلے کے بچوں سے لاؤ بھی 5-5 روپے لاؤ، 10-10 روپے لاؤ، تم ایک چکر لگا دیتا ہوں گلی کا۔ تو قربانی کے جانور سے کچھ کمانے کی کوشش کرنا یہ شدید ناجائز ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور جتنا پیسہ اس نے حاصل کیا اتنا پیسہ صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات گائے ہوتی ہیں، وہ مطلب دودھ دینے والی ہوتی ہیں، لے آتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے، تو کچھ لوگ اس کا دودھ نکال لیتے ہیں یا بکری کا دودھ نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو چائے وائے بنا لیں گے اس کی۔ تو اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھنوں میں دودھ باقی رہے تو اس سے گائے کو، بھینس کو یا بکری کو اذیت ہوتی ہے، تو وہ دودھ نکال لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے انتفاع یعنی ذاتی نفع اٹھانا شرعاً منع ہے۔ نہ بیچ سکتے ہیں، نہ خود استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ کسی غریب کو صدقہ کر دیں تو یہ اس کا بہترین طریقہ ہوگا۔ بعض اوقات ہم قربانی کا جانور لاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حاملہ ہے، یعنی جسے گائے لے آئے تو پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اگر حاملہ جانور آ جاتا ہے، جان بوجھ کے تو نہیں لانا چاہیے، کیونکہ جس جانور کو حمل ٹھہرے گا تو حمل چونکہ جانور کی توانائی حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے گوشت میں ویکنس ضرور ہوگی، تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ بغیر اس طرح حمل والا جانور لائیں تاکہ زیادہ طاقتور ہو اور گوشت زیادہ اچھا ہو۔ لیکن بالفرض اگر آپ کو پتہ نہ چلا اور آپ لے آئے ہیں تو اس کی قربانی ہو جائے گی، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں اب چند مسائل ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ لے آئے ہیں اور قربانی کے جانور نے قربانی کے دن سے پہلے ہی بچہ دے دیا، تو اب یاد رکھیں کہ ماں اور بچہ دونوں کو ذبح کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بچہ گویا کہ اس قربانی کا حصہ ہے۔ یوں نہیں کر سکتے آپ کہ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیں، بلکہ اس کو ذبح کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ بچہ نہیں دیا، لیکن جب آپ نے اس کو ذبح کیا ہے جانور کو تو بچہ پیٹ سے زندہ برآمد ہو گیا، یعنی رحم سے زندہ نکل آیا ہے۔ اب لازم بات ہے وہ ایسی حالت میں ہوگا کہ اس کو شاید کھانے میں کراہت محسوس ہوئی اپنے پاس رکھنے میں کہ اس کی بوٹی وغیرہ بنائی جائے، تو وہ آپ زندہ صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پھینک نہیں سکتے ہیں کہ اس کو مار دیں، اسے بھی ذبح کر لیں، اور یہ جو مطلب وہ جو اٹھانے والے ہوتے ہیں خوشی سے لے جائیں گے ان کو ضرور دے دیں۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ کسی نے ایسا ہوا کہ بچہ پہلے پیدا ہوا، ماں کو ذبح کر دیا، بچے کو اپنے پاس رکھ لیا، اور قربانی کا ایام کے بعد مسئلہ معلوم ہوا، تو یاد رکھیں کہ پھر اس کو زندہ صدقہ کرنا لازم ہوگا۔
چوتھی صورت مزید یہ ہے کہ اس نے رکھ لیا اور صدقہ نہ کیا حتیٰ کہ اگلے سال کی قربانی کے ایام آ گئے. اب مثال کے طور پہ وہ بکرا تھا تو دیکھا گیا یہ پورا 1 سال مکمل ہو گیا ہے، تو اب ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو اس سال قربان کر لیں، کیونکہ یہ سابقہ قربانی کا حصہ ہے، لہٰذا اب بھی اس کو صدقہ ہی کرنا ہوگا. اور اگر اگلے سال بالفرض کسی نے صدقہ نہ کیا بلکہ اس کو ذبح کر دیا تو اس میں سے کھا نہیں سکتے ہیں بالکل، کیونکہ جب قربانی آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ کسی سال کی قربانی نہ کریں، نہ کی جائے، اور اگلے سال اگر آپ قربانی کر دیتے ہیں تو یہ اس سابقہ کی قضا نہیں بنتی ہے بلکہ اس کے لیے تو کفارہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر یہ سابقہ قربانی کا حصہ ہے، اس کو ذبح کر کے اب گوشت کھا نہیں سکتے بلکہ اس کو آپ کو صدقہ ہی کرنا ہوگا. تو اسی طریقے سے صدقہ کر دیں، بلکہ اس کو کاٹنے کی وجہ سے جو قیمت میں کمی واقع ہوئی وہ کمی بھی آپ کو صدقہ کرنی ہوگی. اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے آپ معلوم کر لیں کسی قصائی کو بلا کے کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو کتنے کا ہوتا اور اس حالت میں کتنے کا ہے، تو وہ قصائی ریٹ بتا دے گا. تو ذبح شدہ جانور کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں، زندہ کے زیادہ ہوتے ہیں. جتنا آپ ڈیفرنس محسوس کریں اتنا پیسہ صدقہ کرنا ضروری ہوگا. شرف حاصل ہے. پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ جب قربانی کا جانور لے کر آئیں تو بحکم حدیث اس کا اکرام کرنا چاہیے. اکرام کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کرنا، اور قربانی کے جانور کی تعظیم کی صورتوں میں سے یہ ہے کہ اسے کھلائیں پلائیں، اسے اذیت سے بچائیں، جیسے لے کے بھاگنا، اس کو مارنا پیٹنا کھینچنا کان مروڑنا، ان سب سے اجتناب کرنا ہوگا. یہ مطلب تعظیم کے منافی ہیں. اسی طریقے سے بھوکا پیاسا رکھنا یا دھوپ کے اندر باندھ دینا یہ غلط ہے. یوں ہی اس کا ایسا کوئی بھی اس کے ساتھ طرز عمل کرنا جو استہزاء کا باعث بنے، مذاق اڑانے کا، جیسے مذاق کرنا ہو، چھیڑ دیا جانور ایک دم بد کا، سارے ہنس رہے ہیں اس کے اوپر، اس طریقے سے قربانی کے جانور کے ساتھ کرنا یہ شدید سخت منع ہوتا ہے، اور یہ گناہ کی بھی بہت سی صورتیں بن سکتی ہیں. اس لیے جب گھر میں لے کر آئیں تو اگر باہر اس کو گھمانے لے کے جانا بھی ہے تو ذرا ادب اور تعظیم کے ساتھ، چھیڑ چھاڑ کرنا اس کو اور کسی بھی لحاظ سے باعث اذیت اور تکلیف بنتے رہنا شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے. اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ بعض اوقات انسان پر گناہ کرنا یہ ہلکا ہوتا ہے، جانور پر گناہ کرنا زیادہ سخت حکم رکھتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سے تو آپ معافی مانگ سکتے ہیں، یا بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈال کر یا اس کی برائیاں، کچھ برائیاں آپ کے نام اعمال میں ڈال کر صلح کروا دے گا. یہ ایسے واقعات بھی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے، ہر ایک کے ساتھ ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. لیکن جانور جو ہے وہ اس سے نہ آپ معافی مانگ سکتے ہیں اور نہ بروز قیامت آپ اپنی نیکیوں سے دے کر، یا اس سے کوئی گناہ ہوتے تو وہ لے کر نجات پا لیتے. تو لہٰذا بہت سخت خطرہ ہے کہ اگر جانور پر ظلم کیا جائے تو انسان عذاب شدید میں مبتلا ہوگا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جس نے اپنی پالتو بلی کو گھر میں باندھ کر رکھ دیا تھا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ چوہے وغیرہ کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتی اور نہ اس سے کچھ غذا وغیرہ دی، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا کہ بلی اس کے آگے اور پیچھے کو نوچ رہی تھی پنجوں سے، یعنی کمر پہ پنجے مار رہی، جیسے چہرے پہ اس کے پنجے مار کے نوچ رہی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہو سکتا ہے یہ عذابات قبر آپ کو دکھائے گئے ہوں، تو یہ قبر میں اس بلی کو ہی اس عورت کے اوپر مسلط کر دیا. تو اس لیے اپنے گھر کے بچوں کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. بچوں کو سمجھائیں ایسا ہرگز کوئی فعل نہ کریں جس سے جانور کو اذیت اور تکلیف پہنچے. اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جانور کو گھر میں لے کر آئیں تو اس سے کسی بھی قسم کا ذاتی نفع اٹھانا منع ہوتا ہے. مثال کے طور پر گائے ہے، وہ دودھ دینے والی ہے تو آپ نے دودھ نکال لیا، دودھ پی رہے ہیں، یا چائے بنا لی اس کی، یا بالفرض بیچنا شروع کر دیا دودھ کو، یہ سب غلط ہے. اگر دودھ نکالنا ضروری ہو، جیسے کہ بعض اوقات ایسی گائے ہوتی ہیں جو دودھ دے رہی ہوتی ہیں اور دودھ نہ نکالا جائے تو اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، ایسی صورت میں دودھ نکال کر بغیر ثواب کی نیت کے نکال کر صدقہ کر دیجئے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب حاصل ہوگا. اس میں ثواب کی نیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ سیل آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر بالفرض کسی نے بیچ دیا تھا یا چائے بنا کر پی لی تھی تو آپ اندازہ کریں، غور کریں کہ اس کی کتنی قیمت ہوگی اس دودھ کی، اتنی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہوگا تاکہ خالصتاً
قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، کیونکہ دودھ بھی قربانی کا جز ہے، اور گویا کہ آپ نے اگر اس کے جز سے قربانی سے پہلے نفع اٹھایا تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی دمبا وغیرہ ہے، اس کی آپ نے فرض کر لیں کہ وہ بال وغیرہ اتارے، وہ کسی کو بیچ دیے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر بال وغیرہ اتارتے ہیں، اون اتارتے ہیں، تو وہ کسی کو آپ صدقہ ہی کریں گے، اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات حاملہ جانور آ جاتا ہے، حمل ہوتا ہے، ایسی صورت میں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اولاً تو ایسا ہی جانور لے کر آئیں کہ جو حمل والا نہ ہو، کیونکہ جو حاملہ گائے یا بکری ہوگی اس کی توانائی میں کافی کمی آ جاتی ہے، کیونکہ بچہ بہرحال توانائی کھینچ رہا ہوتا ہے ماں کی، تو بہتر یہ ہے کہ غیر حاملہ جانور لے کر آئیں یا نر لے کر آئیں، اور بالفرض اگر آ ہی گیا ہے تو قربانی اس کی ہو جائے گی، کوئی اس میں گھبراہٹ کی بات نہیں ہے کہ جی حاملہ جانور آ گیا تو شاید اس کی قربانی میں کوئی فرق آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ قربان کریں گے، بالکل قربانی انشاءاللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی جیسے غیر حاملہ جانور کی قربانی ہوتی ہے۔ ہاں لیکن اس میں کچھ مسائل یہ ہیں کہ بالفرض آپ نے جانور حاملہ تھا اور اس سے پہلے یعنی ذبح سے پہلے اس نے بچہ نہیں دیا، آپ نے ذبح کر لیا، پھر اس کے رحم نکلا جس میں بچہ موجود تھا، اگر زندہ ہے تو اس کو کاٹ کر اسے صدقہ کر دیں، اور اگر مر چکا ہے تو پھینک دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قربانی سے پہلے یعنی ذبح ہونے سے پہلے جانور نے بچہ دے دیا، ایسی صورت میں اس کو ماں کے ساتھ ہی ذبح کرنا ہوگا، اور بالفرض اگر کسی نے رکھ لیا، ماں کو قربان کر دیا، بعد میں مسئلہ پتہ چلا کہ ہمیں تو ساتھ ہی قربان کرنا چاہیے تھا، اور بالفرض قربانی کے 3 دن گزر چکے ہیں، تو ایسی صورت میں اب ذبح نہیں کریں گے بلکہ اس کو زندہ صدقہ کر دیں، اور اس میں سے کچھ کھا پی نہیں سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ یہ نہیں کہ خود ہی کاٹ کے کھا جائیں، ایسا نہیں، بس صدقہ کر دیں اس کو۔ اور بالفرض اگر کسی نے قربانی کے 3 دن کے بعد اس کو کاٹا ہے تو اس میں سے جیسے بھی بتایا اب کھا نہیں سکتے ہیں، اسے صدقہ ہی کرنا ہوگا، بلکہ کٹنے کی وجہ سے اس بچے کی قیمت میں جتنی کمی آئی وہ کمی بھی ہمیں صدقہ کرنی ہوگی۔ اور بالفرض اگر کسی نے اس کو پال لیا اور اگلے سالوں میں جب وہ عمر اس کی پوری ہو گئی تو وہ قربان کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا، یہ جب کبھی آپ کو شعور حاصل ہو اس کو صدقہ ہی کرنا ہوگا، کاٹ نہیں سکتے ہیں۔ اگر بالفرض اگلے سال مثلا بکری نے بچہ دیا تھا اور ایسے دن ہو گئے کہ پورا سال گزر گیا، اب 1 سال کا تقریباً بکرا ہے آپ کا، تو آپ اس کو ابھی بھی ذبح نہیں کر سکتے ہیں، اسے زندہ ہی صدقہ کرنا ہوگا، اور اگلی بقرعید پہ اگر اس کو بالفرض ذبح کر بھی دیا تب بھی اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتے، پورا صدقہ کریں گے، اور جتنا کاٹنے کی وجہ سے قیمت میں کمی آئی اس کمی کو بھی صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور کو اس طریقے سے ایک دوسرے کے سامنے ذبح کرنا کہ اس سے کسی جانور کو دوسرے جانور کو وحشت پیدا ہو، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کرو، اس سے ان کو وحشت پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے علیحدہ کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب بکثرت معاملات ہوں کہ جانور بہت زیادہ ہیں اور باندھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو پھر ایک بامر مجبوری ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سامنے کاٹ دیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کو علیحدہ باندھا جائے اور دوسری جگہ اس کو کاٹا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور علم تو نہیں رکھتے لیکن شعور رکھتے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہوتی، شعور ہوتا ہے، یعنی احساس ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی، یہ تانے بانے تو نہیں ملا سکتے، کنیکشن چیزوں کے نہیں ملا سکتے، تعلق ایک چیز کا ایک واقعے کا دوسرے واقعے سے نہیں ملا سکتے کیونکہ عقل نہیں ہے، لیکن کم از کم احساس اور شعور تو ہے۔ اسی لیے اگر آپ کسی مادہ کا بچہ اٹھانے لگیں تو وہ فوراً جو مادہ ہے وہ حملہ کر دیتی ہے اور اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، یا آپ کے پتھر اٹھاتے ہیں اور کتا سامنے سے دیکھ رہا ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ حضرت کے کیا کیا اس وقت پاکیزہ خیالات ہیں، تو ان کا اندازہ کر کے فوراً وہ بھاگتا ہے، تو یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ عقل سے وہ نہیں حاصل کر رہا بلکہ ایک شعور اللہ نے رکھا ہے، ایک احساس اور شعور، اور تو شریعت اس چیز کا خیال کر رہی ہے کہ ایک جانور شعور رکھتا ہے، اگر آپ اس کے سامنے دوسرے کو اس کے سامنے ذبح کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، تو جب ایک جانور کی تکلیف کا اس قدر خیال ہے تو پھر ہمیں انسانوں کے بارے میں خاص طور پر سوچنا چاہیے، جان بوجھ کر کسی کے لیے باعث تکلیف بننا یہ شدید گناہ ہے، تو اس لیے وہ شوہر حضرات جو اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہ بہنیں جو شوہروں پہ ظلم کر رہی ہیں، وہ افسران جو اپنے ماتحت پر ظلم کر رہے ہیں، اور وہ ماتحت جو افسران بالا کو تنگ کیے ہوئے ہیں، ان کو بہت تنگ کرتے ہیں
اور اپنی بعض چیزوں کی بنا پر، اپنی صلاحیتوں کی بنا پر اس کو مجبور دیکھ کر بلیک میلنگ کرتے ہیں، ان سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے لفظ بلیک میلنگ بھی آئی گیا تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے ویک پوائنٹ حاصل ہو جاتے ہیں، پکچرز وغیرہ حاصل ہو جاتی ہیں، کوئی بھی ایسا ذریعہ اور سبب ہاتھ میں آ جاتا ہے جس سے وہ دوسرے کو بلیک میل کر سکیں، اس کے لیے زوال عزت کا سبب بن سکیں، تو سامنے والا ایک شدید قسم کی ذہنی اذیت میں مبتلا ہو کر، اور بیچارہ کبھی پیسے بھی دیتا ہے، کبھی مزید اپنی عزت کے زوال کا سبب بننے پر مجبور ہو جاتا ہے اور دوسرے کی نفسانی خواہشات پوری کرتا ہے، وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہ سب حرام اور شدید گناہ کبیرہ ہے کہ جب ایک جانور کے بارے میں اتنا خیال کرنے کا حکم ہے تو انسان کے ساتھ تو بدرجہ اولا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بات عرض کر دوں کہ دیکھیں قربانی بعض اوقات تو واجب ہوتی ہے اور بعض اوقات سنت ہوتی ہے۔ واجب اس صورت میں ہوگی کہ جب آپ کے اندر قربانی کے 3 دنوں میں یعنی 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 میں قربانی کی تمام شرائط پائی جائیں، یعنی قربانی کے واجب ہونے والی تمام شرائط قربانی کے 3 دنوں میں پائی جائیں تو آپ پہ قربانی واجب ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پہ قربانی واجب تو نہیں تھی، شرائط اس میں نہیں ہے، یعنی وہ مالک نصاب نہیں ہے فرض کر لیں، اور پھر وہ اس کو کہتے ہیں شرعی فقیر، اور وہ اگر قربانی کا جانور خرید کے لے آتا ہے تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہے۔ اور ان کے علاوہ جو قربانی ہم کرتے ہیں وہ نفل یا سنت ہوتی ہے۔ قربانی کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا یعنی پاگل مجنون نہ ہو، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 مقیم ہونا۔ مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا، یہ ہے شرعی مسافر۔ اب جب تک یہ اس مقام پہ نہیں پہنچ جاتا یہ مسافر رہے گا، پھر جب اس مقام پر پہنچ جائے تو دیکھا یہ جائے گا اگر وہاں پر کسی ایک شہر میں، ایک سٹی میں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی تو مقیم ہو گیا، مسافر نہ رہا، اور اگر 15 دن سے ٹھہرنے کی نیت کی ہے، کم ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو پھر وہ مسافر ہی رہے گا، جیسے 13 دن 14 دن کی نیت کر لی، یا کسی ایک سٹی میں 15 ڈیز نہیں ٹھہر رہا بلکہ مختلف شہروں میں ہیں، 3 دن یہاں، 5 دن وہاں، 6 دن وہاں، 8 دن وہاں۔ اب ان کو اگر جمع کریں تو 15 دن سے زیادہ ہو جائیں، لیکن علیحدہ کریں تو کسی بھی سٹی میں 15 دن تک ٹھہرنے کی نیت نہیں کی تو یہ شرعی مسافر رہے گا، اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اور آخری ہوتا ہے مالک نصاب ہونا۔ قربانی کے مالک نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی بھی شکل میں اگر رقم یا اتنی مالیت کا سامان موجود ہے اور وہ ضروریات زندگی سے زیادہ ہے، آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، زکوٰۃ تو اس پہ نہیں بنے گی لیکن قربانی واجب ہو جائے گی کہ 1 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ کی مالیت رکھتا ہے، یا آپ کے پاس فرض کر لیں 48-50 ہزار روپے کیش ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں جیسے بینک اکاؤنٹ میں، قربانی واجب ہے۔ ایسے ہی آپ کے کچھ جوڑے ہیں جو سردی گرمی کے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اضافی پڑے ہوئے ہیں، ان سب کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے کیونکہ یہ ضرورت سے زائد ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں 10 کمرے ہیں، 4 کمرے استعمال ہوتے ہیں، 6 بند ہیں، ان 6 کمروں کا حساب ہوگا۔ آپ کے پلاٹ لے کے رکھے ہوئے اپنے زرعی زمینیں ہیں اور وہ پلاٹ بیچنے کی نیت سے بھی نہ ہوں کیونکہ وہ زکوٰۃ کے باب میں اس میں دیکھتے ہیں قربانی میں اگر ان 3 دنوں میں 10، 11 اور 12 ذوالحجہ میں ایسے کوئی بھی پلاٹ وغیرہ جو اضافی طور پہ رکھیں چاہے اپنا مکان بنانے کے لیے، آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے گھر کے ہر فرد کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنا حساب و کتاب خود کرے، والد صاحب علیحدہ کریں، والدہ علیحدہ کریں، بیٹے جوان بالغ جو ہیں وہ، بیٹیاں بالغ، بھابیاں اپنا اپنا کریں، تو آپ حساب کریں گے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک گھر کے 5-5، 6-6، 8-8 فرد پر قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ صاحب علم نہیں ہوتے اور نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، بعض اوقات ہر ایک کی بات تو نہیں کر رہا ہوں لیکن بہت سارے مسلمان بھائی ہمیں ایسے ہی ملتے ہیں کہ جہاں مالی خرچ کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں سیکھو ہی نہیں، بس جو ہمارے گھر میں روٹین چل رہا ہے نا اس کے مطابق چلو، اور اگر کوئی ہمیں صحیح بات سمجھانے لگے تو ہمیں تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے تو صحیح مسئلہ پہلے کبھی سنا نہیں ہوتا، ہمیں غلط مسئلے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب صحیح مسئلہ جب سامنے آتا ہے تو وہ مسئلہ غلط محسوس ہونے لگ جاتا ہے، یار ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں، اتنے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی اتنے عرصے سے اگر آپ کرتے آ رہے ہیں تو آپ کا طویل عرصے سے کسی عمل کو اپنانا کیا یہ کوئی شرعی دلیل بن گیا ہے؟
یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا قانون نازل ہوا ہو کہ جو کسی غلط عمل کو بھی بہت عرصے تک کرتا رہے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابل اگر صحیح مسئلہ بھی بیان کریں تو وہ رد کے قابل ہو جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے، تو کیوں خواہ ہٹ دھرمی پر قائم رہ کر اور ترک واجب کا وبال لے کر آخرت کا وبال اپنے سر پر لیں. تو امید ہے کہ گھر کے تمام افراد، بہتر یہ ہے کہ ویسے تو یہ شرائط قربانی کے 3 دنوں میں دیکھنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہی جب آپ مطلب جیسے بقرعید فرسٹ ذوالحجہ آ جائے میرے خیال میں یوں کر لیں تو بہتر ہے کہ شرائط دیکھ لیں، اگر ہیں تو لے لیں جانور، اچھی بات ہے، یا گائے میں حصہ ڈال لیں، اس کی تفصیل اور آگے عرض کر دیں گے. لیکن سب سے پہلے یہ بات دیکھنا کہ مجھ پہ قربانی واجب ہے یا نہیں، اس کا حساب و کتاب کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے بہت ہی ضروری ہے. جب یہ قربانی کا ایام قریب ہیں، ہم نے آپ کو قربانی کے وجوب کے بارے میں کچھ شرائط ذکر کی تھیں، ان کو اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کے درمیان عام کریں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ قربانی کا وجوب کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات بہت ہی کم مقدار کا مال جس کو ہم بہت کم مقدار تصور کر رہے ہوتے ہیں، اس کی موجودگی میں قربانی واجب ہو جاتی ہے. صرف علم نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے گھروں میں اکثر یہ رواج ہوتا ہے کہ جی ہمارے تو ہر سال ایک ہی جانور آتا ہے اور ابا جان کرتے ہیں، کہیں امی جان کا ذرا زور ہوتا ہے، ان کی طرف سے ہوتا ہے، اور کبھی ایک راؤنڈ چلتا ہے کہ پہلے سال ابا جان کی طرف سے ہوا تھا، پھر امی کے، پھر بھائی کے، پھر بہن کے، دادا دادی، اس طریقے سے. بعض لوگ بھولے پن میں کہتے ہیں کہ پہلی قربانی تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہونی چاہیے، اپنے اوپر واجب ہوتا ہے، اور سرکار کے نام کی قربانی نفلی کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس پر قربانی واجب ہو گئی اسے اپنی طرف سے تو جانور قربان کرنا ہی ہوگا. یہ تمام جو ہم نے نظام بنائے ہوئے ٹھیک نہیں ہیں. اس کے بعد اگر آپ کسی کے لیے کوئی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور جانور یا کسی بڑے جانور میں حصہ ڈالیں تاکہ وہ نفلی قربانی ہو جائے اور آپ کا واجب ادا ہو. اور یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ آپ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے شرعی تقاضوں کو فراموش کر دیں. مثال کے طور پہ جی ادب یہ ہے کہ پہلے نبی کریم کے لیے ہو، پھر ہمارے لیے، پہلی قربانی ماں باپ کی طرف سے ہو، پھر ہمارے لیے. یہ ادب کے طور پہ تو اچھا سمجھ میں آتا ہے، لیکن شریعت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی. الامر فوق الادب، یہاں پر یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے کہ حکم ادب سے بڑھ کر ہوتا ہے، پہلے آپ کو اپنی طرف سے واجب ادا کرنا ہوگا. اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے 3 دنوں میں یا اس سے پہلے ایک آدھا ہفتہ پہلے ہی حساب کتاب کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ جانور لانا ہوتا ہے کہ گھر کے جس بھی فرد میں یہ 5 شرائط جمع ہو جائیں اس پہ قربانی واجب ہوگی. وہ آپ کی والدہ بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ صرف والدہ پہ قربانی بن رہی ہے اور کسی پر نہیں. یہ ہو سکتا ہے صرف بھابھی پہ قربانی ہو، کسی پر بھی نہیں. جوان بیٹی پر قربانی ہو، باقی کسی پر نہیں، یہ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 8 افراد ہیں اور 8 کے 8 پر قربانیاں واجب ہو رہی ہوں. تو 5 شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا یعنی پاگل مجنون نہ ہو، نمبر 3 بالغ ہونا، نابالغ پہ قربانی واجب نہیں، چوتھا مقیم ہونا، آپ مسافرت میں نہ ہوں، اور 5واں مالک نصاب ہونا. اور مالک نصاب ہونے کا حساب بس یوں کریں کہ جب آپ یہ قربانی کا مطلب اپنے مال کا حساب کرنے لگیں، جیسے قربانی کے سے 1 ہفتے پہلے کریں، زیادہ بیسٹ ہے کہ جتنا آپ کے پاس سونا ہے، اب یہ گھر کا ہر فرد اپنا اپنا کرے، سونا لکھ لیں اتنا ہے، چاندی، پھر اس کے بعد کیش اگر ہے، پرائز بانڈ ہیں، شیئرز ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں کسی بھی قسم کے، ان کو مالیت یہاں پر لکھیں. پھر اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے، آپ نے بیچنے کی نیت سے کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، یعنی خریدی تھی بیچنے کی نیت سے، وہ کوئی پروڈکٹ تیار کی تھی یا اس پروڈکٹ تیار کرنے کا مال رکھا ہوا ہے، یا پھر آپ نے کوئی پلاٹ، کوئی گھر وغیرہ ایسا لیا تھا کہ جس کو نیت یہ تھی کچھ عرصے بعد اس کو اچھے پیسے ملیں گے تو بیچ دیں گے، یہ سب مال تجارت ہے، اس کو بھی اس میں ایڈ کر لیں. اس کے بعد اگر آپ کے ابھی BC نہیں نکلی لیکن آپ نے کچھ BCیاں بھری ہوئی ہیں، وہ سمجھ لیں سامنے والے پہ قرض ہے، اس کو بھی اس میں لکھیں. اس کے علاوہ جتنا آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں. اب اس کا ٹوٹل نکال لیں. اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں نہیں ہوتی، اس میں ہوتی ہے کہ گھر کا وہ اضافی سامان جو آپ کی ملکیت میں ہو اور بالکل یوز میں نہیں ہے، ضروریات زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس 8 جوتے کے جوڑے ہیں اور 5 بالکل ریجیکٹڈ ہیں، ان کو استعمال ہی نہیں کرتے، آپ سال گزر گیا ہے، وہ شامل ہوں گے اس میں. اس طرح آپ کے پاس جو ڈیکوریشن پیسز ہیں جو آپ کی ملکیت میں ہیں، یہ کوئی حاجت اصلیہ میں نہیں آتی چیزیں، یہ بھی اس میں شامل ہوں گے. حتیٰ کہ اگر آپ کا گھر ہے اس میں 6 کمرے ہیں، 2 بند رہتے ہیں، 4 یوز میں ہیں، تو ان 2 بند کمروں کی قیمت کا بھی اعتبار ہوتا ہے. تو ایک چیز اور ایڈ کریں کہ جو بھی آپ کی ملکیت میں
ضرورت سے زیادہ سامان ہے اسے بھی اس میں آپ جمع کر لیں، یعنی اس کی مالیت جمع کر لیں۔ اب ٹوٹل نکال لیں، ٹوٹل نکالنے کے بعد اب اگر آپ پر فوری طور پہ ادائیگی کا کوئی قرضہ ہے اسے اس میں سے مائنس کر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی BC دینی ہے، اگر آپ کی پہلے نکل چکی ہو، کیونکہ اب وہ جب نکل چکی ہوتی ہے تو اب ہم BC بھر رہے ہوتے ہیں تو وہ قرضہ لوٹا رہے ہوتے ہیں گویا کہ، تو وہ اسی طرح کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ بھرنی ہے آپ نے، کسی شخص کا ایسا قرضہ ہے جس کی مدت مقرر نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت مطالبہ کر سکتا ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یعنی لے لو، جب ضرورت ہوگی میں واپس لے لوں گا، تو اس طریقے سے ایسا تمام قرضہ اسے بھی مائنس کر دیں۔ اس کے علاوہ اس ٹوٹل میں سے وہ تمام اخراجات نکال لیں جو آپ کے گھر کے ضروری اخراجات ابھی ہونے والے ہیں، وہ سب نکال لیں، جیسے راشن ہے، بچوں کی فیسز ہیں، یوٹیلیٹی بلز ہیں، اسی طریقے سے ڈاکٹر وغیرہ کے کوئی علاج معالجہ چل رہا ہے تھوڑا بہت، اس میں سے نکال کر باقی جو بچتا ہے وہ دیکھیے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت بنتی ہے کہ نہیں بنتی، تو یہ آج کل تقریباً 45,000 46,000 تک کی بنے گی تو اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ گویا کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہو تو سمجھ لیں اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے یقیناً زیادہ ہے۔ اب آپ ذرا گھر کے لوگ ذرا حساب کتاب کر کے دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ والد پہ قربانی ہو، زوجہ پہ علیحدہ ہے یعنی امی جو ہیں گھر کی، اور بھابھیوں کے پاس زیور ہے ان پہ علیحدہ قربانی بن رہی ہے، بھائیوں کے اوپر علیحدہ بن رہی ہے، اگر کوئی بیٹی جاب کرتی ہے اس کے پاس تھوڑا بہت جمع ہے اس پہ الگ قربانی بن رہی ہے۔ یوں ہمارے گھروں میں بعض اوقات 8 10 قربانیاں بن رہی ہوتی ہیں، لیکن سال ہر سال ہم 1 قربانی یا 2 قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، یا وہی طریقہ ہوتا ہے کہ مجھ پر واجب ہے میں نہیں کر رہا ہوں، جو ہم امی کی طرف سے کر رہے ہیں، بیٹی کی طرف سے کر رہے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ اس لیے اب آپ اس کا حساب کر کے اچھی طریقے سے پھر قربانی خوش دلی کے ساتھ کریں۔ نبی کریم نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے، بلکہ سابقہ جو سال گزر گئے ہیں ان کا بھی ذرا غور کر لیں کہ کیا ان میں آپ پہ قربانی واجب تھی یا نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سال ہر سال سے قربانی نہ کر رہے ہوں حالانکہ آپ پر واجب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا پھر حل یہی ہے کہ جو جتنی قربانی ان کا حساب کریں، اب وہ قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے، کفارہ ہوتا ہے، 1 قربانی کے برابر پیسہ جو آپ کو صدقہ کرنا ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک شخص ہے اور اس پہ جو ہے وہ 1,30,000 کا تقریباً قرضہ ہے جی، اور اس کے پاس سونا ہے جس کی مارکیٹ تقریباً 40 اور 45,000 کے درمیان ہے، اور اس کے علاوہ وہ ہر مہینے ان کا قرض حسنہ ہے 2 سے 5 کبھی 7,000 کا بھی ہو جاتا ہے، اور یہ تقریباً جو پیسہ ان کا یہ جو ہے وہ تقریباً ہر مہینے جو پیسے آ رہے ہوتے ہیں کمانے کے بعد وہ پورے تقریباً استعمال ہو جاتے ہیں، صرف 4-5 ہزار روپے جو ہیں وہ ایمرجنسی سچویشن کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسے شخص پہ قربانی اور زکوٰۃ کے کیا فرائض ہوں گے؟ یہ کہتی ہیں کسی شخص کے پاس کے اوپر 30,000 روپے قرضہ ہے اور تقریباً 45,000 روپے کا سونا ہے، اور یہ کہتی ہیں 2,000 یا 5,000 روپے قرض حسنہ ہے، آتا ہے، اب جاتا ہے یا آتا ہے یہ پتہ نہیں، اور 4,000 کے قریب جو پورا مہینہ گزرتا ہے تو 4,000-5,000 روپے ایمرجنسی کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں، یعنی حاجت اصلیہ ضرورت اصلیہ میں مستغرق ہیں، تو اس شخص کے لیے قربانی اور زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں ان پہ قربانی تو لازم ہوگی، کیونکہ اگر مثال کے طور پر یہ قرضہ جو ہے 30,000 روپے اگر قربانی کے ایام میں ہے، 45,000 روپے ہیں اور اس کے علاوہ تھوڑا بہت سونا وغیرہ ہے، کہ اس کو ملا کر تقریباً 40,000 روپے جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کا آج کل نصاب بن رہا ہے۔ تو اگر ان ایام میں ایسا ہے اور وہ 30,000 کی یوں بس سمجھ لیں کہ قرض 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک میعادی ہوتا ہے اور غیر میعادی ہوتا ہے۔ اگر تو قرض کی مدت مقرر ہے کہ 6 مہینے بعد 1 سال بعد دینا ہے اور قربانی کا ایام آ گئے، تو چاہے وہ 1,00,000 روپے قرضہ ہوتا قربانی لازم ہوگی، کیونکہ 45,000 روپے ہیں تقریباً جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور قرضہ بعد میں دینا ہے۔ ہاں اگر وہ 30,000 روپے قرضہ ایسا ہے کہ جب چاہے گا وہ مالک آ کے آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے، غیر میعادی جس کو کہتے ہیں، اور پھر قربانی کے ایام آ گئے تو قربانی واجب نہیں ہوگی، کہ اگر وہ آپ 30,000 نکال دیں تو نصاب کے برابر رقم نہیں بچتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ کے پاس سونے کی شکل میں 45,000 روپے ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت کیش جیسے آپ کہہ رہی ہیں 4-5 ہزار روپے رکھا ہوا ہے، تو اور وہ قرضہ وہی میعادی ہو، تو پھر سال اگر گزر چکا ہے اس کے اوپر تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی۔ لیکن اگر قرض میعادی نہیں ہے، کسی بھی وقت مطالبہ کر سکتا ہے، تو بہرحال پھر زکوٰۃ بھی ساقط ہوگی۔ تو یہ بس تھوڑا سا دیکھ لیں کہ قرض کی نوعیت کیا ہے، فوری طور پہ ادا کرنا ہے
یا ایسا قرضہ ہے کہ جب چاہے وہ شخص مطالبہ کر سکتا ہے تو اس کو ٹوٹل میں سے مائنس کرنا ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ نصاب باقی بچا یا نہیں بچا، اگر بچتا ہے تو قربانی اور زکوٰۃ واجب ورنہ نہیں۔ کیا سوال ہے؟ شارجہ سے ناصر بات کر رہا ہوں، کہ پوچھنا تھا یہ جو عید پہ قربانی ہوتی ہے کیا یہ زندہ لوگوں کی کرنی چاہیے یا کہ فوقیت ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی کرنی چاہیے؟ جی صاحب کیا فرمائیے گا؟ قربانی دیکھیں زندہ کی طرف سے جس پہ واجب ہے وہ تو کرنی ہوگی، اگر مرحومین کی طرف سے کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ کچھ آفر کویسچنز تھے وہ بھی لے لیتے ہیں۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کیا کوئی نابالغ بچہ اگر مالدار ہو تو اس پہ قربانی واجب ہوگی؟ تو نہیں ہوگی، میں نے آپ کو پہلے بتایا نابالغ بچہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کیا اگر نابالغ بچے ہیں تو باپ پر ان کی قربانی کرنا واجب ہے؟ تو نہیں، قربانی باپ پہ کرنا واجب نہیں۔ ہاں جیسے صدقہ فطر وغیرہ ہوتا ہے یہ تو باپ دے گا، لیکن قربانی باپ پر نابالغ بچوں کی طرف سے کرنا واجب۔ ایام آنے والے ہیں تو کچھ ہی پروگرام چونکہ ہمارے مہینے میں ہوتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ قربانی کے مسائل پر بھی گفتگو ہو جائے تاکہ ابھی سے ہی ہمارے بہن بھائی اپنا ذہن بنائیں۔ تو کچھ مسائل قربانی سے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں۔ قربانی کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی نفل یا سنت ہوتی ہے۔ قربانی کے وجوب کی کچھ صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو صورت ہوتی ہے کہ انسان منت مان لیتا ہے کہ میں مثلا اللہ کے لیے اس سال قربانی کروں گا، یا میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک جانور ذبح کروں گا۔ تو جب کوئی شخص اس طرح منت مان لیتا ہے، چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، مالک نصاب ہو یا نہ ہو، جب اس کی اگر وہ کام کے ساتھ مشروط کرتا ہے تو جیسی کام ہوگا قربانی واجب، اور غیر مشروط اگر کرتا ہے جس سے کہے کہ اللہ کے لیے بس اس سال میں قربانی مجھ پر واجب ہے میں کر لوں گا، یا میں اپنے اوپر قربانی کو لازم کرتا ہوں، تو بس وہ اس سال قربانی کرنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ تو اس میں غنی اور فقیر برابر ہیں۔ دوسری حج کی قربانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی حج قران یا حج تمتع کرنا چاہتا ہے، کر رہا ہے، تو ان پر حج کے شکرانے کے طور پر یہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ چاہے غنی ہوں یا فقیر کرنی ہی ہوگی۔ ایک قربانی جو واجب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مالک نصاب پر، جس کی تفصیل ابھی میں بتاتا ہوں کہ جو شخص قربانی کے 3 دنوں میں اپنی ذات میں کچھ شرائط رکھتا ہے تو اس پہ عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور ایک قربانی کے وجوب کی صورت بنتی ہے کہ جب کوئی شرعی فقیر ہو، یعنی جو مالک نصاب بھی نہیں لیکن وہ قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے، قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے، تو اس پر اس جانور کی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ میں نے یہ قید 2 دفعہ دہرائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں غریب آدمی ہے، بکرا پلا ہوا ہے اور قربانی کے ایام آ گئے تو یہ اس پر اس جانور کی قربانی واجب نہیں۔ اور فرض کر لیں اگر سال کے بیچ میں اس نے نیت کر بھی لی تھی کہ چلو میں اس جانور کو قربان کر دوں گا، لیکن عید آنے پر اس کی قربانی واجب نہیں، یہ چاہے تو نہ کرے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں، مثال کے طور پہ نہ حج کی قربانی، نہ منت کی ہے، نہ شرعی فقیر نے کوئی بکرا یا جانور قربانی کی نیت سے خریدا، نہ اس میں عید کے 3 دنوں میں کوئی شرائط پائی جا رہی ہیں، اس کے باوجود اگر وہ قربانی کرتا ہے تو وہ سنت بنے گی یا نفل ہوگی۔ قربانی کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جو گھر کے ہر فرد کو قربانی کے 3 دنوں میں اپنی ذات میں تلاش کرنے چاہیے۔ یہ میں اسی لیے اتنے پہلے 1 مہینہ تقریباً 1 مہینے سے زائد باقی ہے، لیکن میں اسی لیے ابھی سے یہ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ ویسے تو ہر سال تقریباً ہم بیان کرتے ہیں اور لوگوں میں ماشاءاللہ بہت زیادہ شعور بیدار ہوا ہے، لیکن اب بھی ایسا ہے ہمارے گھروں میں کہ ہمارے ہاں قربانی کا ٹھیکہ گھر کے سرپرست کے پاس ہوتا ہے۔ یہ ابا جان قربانی کرتے ہیں ہر سال، وہی ایک جانور لا رہے ہیں، وہی قربانی کر رہے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے گھر کے اندر کہ کس پہ قربانی واجب ہو رہی ہے اور کس پہ نہیں ہو رہی۔ تو ایسے سے ہمیں لوگ ملے ہیں جو یہ بتاتے ہیں جب ان کو مسائل پتہ چلتے ہیں کہ جی 16 سال سے ہم پہ تو قربانی واجب ہو رہی تھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو نہیں کر رہے تھے قربانی۔ اس لیے یہ چند شرائط ذرا ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یاد رکھیں، قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 الحجہ، 11 اور 12۔ ان 3 دنوں میں جس شخص میں قربانی کی شرائط پائی جائیں اس پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ والی قربانی کے میں عرض کر رہا ہوں اس پر واجب ہوگی۔ اور اگر اس سے پہلے وہ غنی تھا، مثال کے طور پر ان 3 دنوں میں مفلس ہو گیا، قربانی واجب نہیں، یا ان 3 دنوں میں غریب تھا، اس کے بعد بہت پیسہ آ گیا تو اس پہ قربانی واجب نہیں، ان 3 دنوں میں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اب ان 3 دنوں میں جا کر اگر کوئی تلاش کرے تو پھر
مطلب بسا اوقات جانور وغیرہ خریدنے میں دقت ہوگی، اس لیے اگر پہلے سے ہی کر کے اپنے بارے میں غور و تفکر کر لیا جائے تو بہت بیسٹ ہے، یہ کوئی برا نہیں۔ لیکن بہرحال قربانی کی شرائط قربانی کے 3 دنوں میں پائی جانا وہ واجب کرتی ہیں کہ ہم پہ قربانی لازم ہے۔ تو آپ کی خدمت میں قربانی کی شرائط ذکر کر رہے تھے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، یعنی کافر پہ قربانی واجب نہیں۔ لہٰذا فرض کر لیں 3 دنوں میں کوئی شخص کافر تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا اور اس میں ان 3 دنوں میں مسلمان ہونے کے علاوہ باقی شرائط تھیں، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے پاس چونکہ مال وغیرہ تھا تو اب آپ حالت زمانہ کفر کی بھی زکاتیں یا قربانیاں ادا کریں، ایسا نہیں ہے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ دوسرا ہے عاقل و بالغ ہونا، لہٰذا پاگل و مجنون کے اوپر قربانی واجب نہیں، اسی طرح نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ماں باپ اس کی طرف سے ادا کرنا چاہیں، جیسے والدین بعض اوقات کر دیتے ہیں بچوں کی طرف سے، تو وہ نفلی قربانی بنے گی، لیکن براہ راست بچہ چاہے کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، جیسے وراثت میں بعض اوقات بچوں کو مل جاتا ہے، ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلی شرط ہوتی ہے مقیم ہونا، یعنی انسان غیر مسافر ہو، اور مسافر کی تعریف آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا، تو جیسے ہی وہ باہر نکلے گا اب مسافر ہو گیا۔ اور فرض کر لیں کہ وہ حالت سفر میں ہے کہ 3 دن قربانی کے آ گئے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، چاہے کروڑ پتی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگرچہ مالک نصاب ہے لیکن حالت سفر میں ہے، لہٰذا قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اور یہ اس وقت تک حالت سفر میں رہے گا جب تک کہ اپنے شہر واپس نہ آ جائے یا پھر کسی دوسرے ایک شہر میں پہنچے اور وہاں کم از کم 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے، تب یہ مقیم بنے گا۔ اگر فرض کر لیں یہاں سے کوئی مکے گیا اور خاص مکے میں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو، اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ ایک شہر میں، اگر 2 شہروں میں ٹھہرنے کا ارادہ ہے، 8 دن یہاں 7 دن یہاں، تو ابھی 15 ہو گئے، لیکن یہ الگ الگ شہروں میں ہے، لہٰذا قربانی لازم نہیں ہوگی، مسافر ہی رہے گا۔ لہٰذا کسی دوسرے شہر میں جا کر کسی ایک شہر میں اگر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی تو اب ان کی مسافرت ختم ہو جائے گی، اور فرض کر لو انہی دنوں میں یہ قربانی کے ایام آ گئے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یعنی دیگر اگر اور مزید شرط بھی پائی جائے، جیسے آخری شرط بھی موجود ہے، اور آخری ہے مالک نصاب ہونا۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ قربانی کے نصاب کے اندر ویسا نہیں دیکھا جاتا جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں اگر سونا 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ لازم ہوگی، اس سے کم ہے تو نہیں ہوگی، لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہوتا۔ قربانی میں کسی بھی قسم کا مال اگر ایسا ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ گئی ہو یا پہنچ سکتی ہو، اور وہ چیز اس کی ضرورت سے زائد ہو، تو بس اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی۔ مثال کے طور پہ اس کے پاس 2 تولہ سونا ہے، جو یقینی سی بات ہے 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، یہ چاہے ویسے رکھا ہو یا استعمالی ہو، قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح یعنی چاندی 52.5 تولہ چاندی ہے اس کے پاس موجود ہے تو قربانی واجب۔ اسی طریقے سے کیش اس کے پاس پڑا ہوا ہے جو ضرورت سے زائد رکھا ہوا ہے، جیسے اکاؤنٹ میں ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ تنخواہ ملی اور یہ پورے مہینے میں خرچ ہو جائے گی تنخواہ، یا تنخواہ ملی اور ہمیں کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ دینی ہے، فوراً یہ پیسہ وہیں پر دینا ہے، چلا جائے گا، یا قرض اتارنے کے اندر رکھا ہوا ہے اور فوری طور پہ اتارنا ان 3 دنوں کے اندر ہی ایسا موقع آ گیا، تو پھر تو یہ معاف ہے، اس کے حساب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ آپ کے اضافی پیسہ رکھا ہوا ہے تو 52.5 تولہ چاندی تک اگر اس کی مالیت پہنچ جاتی ہے، قربانی لازم ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے مال تجارت رکھا ہوا ہے، یعنی ایسا کوئی بھی مال جس کو بیچنے کی نیت سے آپ نے لیا، وہ بھی، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جو حاجت اصلیہ سے زیادہ، یعنی ضروریات زندگی سے زائد مال ہے، اس پہ شخص پہ قربانی واجب ہوگی اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے۔ تو لہٰذا اب یاد رکھیں اگر کسی کی دکان ہے، وہ کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہے، اب دکان اس کی حاجت اصلیہ سے زائد کہلائے گی۔ اگر زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا تو کرائے کی دکان پر زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن قربانی اس پر لازم ہوگی۔ ایسے آپ نے مکان کرائے پر چڑھائے ہوئے ہیں، ان مکانوں کی مالیت کا اعتبار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے مثال کے طور پہ کوئی پلاٹ وغیرہ لے کے رکھے ہوئے ہیں بعد میں مکان بنانے کی نیت سے، مال تجارت نہیں ہے کہ چلو بعد میں بچوں کے لیے بنا دیں گے اس کے اوپر، لیکن ابھی وہ اضافی پڑے ہیں، آپ کی ضرورت میں تو نہیں ہے، لہٰذا ان پلاٹس کی قیمت کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے فرمایا کہ اگر کسی کی 2 منزلیں ہیں یا ایک بڑی حویلی ہے جیسے، اور نیچے منزل میں رہتا ہے، اوپر والی مقفل ہے، بند کی ہوئی ہے، یا بہت سارے کمرے ہیں، کچھ کمرے یوز ہوتے ہیں باقی میں تالے پڑے ہوئے ہیں،
تو جتنے اضافی کمرے ہیں ان کی مالیت کا بھی حساب کیا جائے گا۔ آپ کی خدمت میں قربانی کی شرائط ذکر کی، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، غیر مسافر ہونا، اور آپ کے پاس اتنا مال ہو جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جاتا ہو تو قربانی لازم ہوگی۔ اب یہ گھر کا ہر فرد اپنے بارے میں غور کرے۔ مثال کے طور پہ بہو ہے، فرض کر لیں گھر میں بہو آئی ہیں تو وہ اپنے بارے میں غور کریں کہ کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، روپیہ ہے۔ اس کے علاوہ اب دیکھیں بعض اوقات دلہن جو ہوتی ہے وہ ایسے لباس بھی ہوتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ پہنتی ہے، اس کے بعد پہنتی نہیں ہے۔ شادی کے جو جوڑا ہوتا ہے اور وہ کبھی 40,000 کا ہوتا ہے، کبھی 50,000، کبھی 60,000، کبھی لاکھ تک کے جوڑے ہوتے ہیں، اور وہ اب فالتو پڑا ہوا ہے، اس کو نہ سردی میں پہننا ہے نہ گرمی میں پہننا ہے، کیونکہ وہ مخصوص وقت کا لباس ہوتا ہے، تو یہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد کہلائے گا، اس کا بھی اعتبار ہوگا۔ اسی طریقے سے گھر میں جتنے بھی سامان اپنی ذاتی ملکیت میں ہیں ان میں دیکھیں کہ کون سے ایسا سامان ہے جو ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہے اور کون سے اضافی پڑا ہوا ہے۔ ناول ہیں، ڈائجسٹ ہیں، سپورٹس کا سامان ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ حاجت اصلیہ میں نہیں آتی، ان سب کی قیمتوں کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب ہر شخص ایسا کرے کہ جب قربانی کے ایام آئیں، ابھی سے ہی کر لیں آپ، بہت بہتر ہے کہ جتنا آپ کا سونا ہے اس کی مقدار لکھ لیں، چاندی، روپیہ، مال تجارت اگر ہے، اس کے علاوہ جتنے فالتو پلاٹ وغیرہ یہ اور آپ کے مطلب شیئرز وغیرہ ہیں، پرائز بانڈز ہیں، کیش پڑا ہوا ہے، ان سب کو ایڈ کر لیں۔ اس کے علاوہ جتنا آپ کی ضروریات زندگی سے زیادہ گھر میں سامان ہے وہ سب کا سب آپ اس کی قیمت کا اندازہ کر لیں۔ یا لازم بات ہے کہ ایکوریٹ قیمت تو نہیں پتہ ہوگی، وہ سب کرنے کے بعد ٹوٹل نکال لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اس قرضے کو بھی اس میں ایڈ کریں۔ یہ ٹوٹل آپ کا آ گیا۔ اب اگر فرض کر لیں آپ نے فوری طور پہ کوئی قرضہ دینا ہے کسی کا، اسے اس میں سے مائنس کر دیں۔ مائنس کرنے کے بعد اب دیکھیں اگر آپ کا نصاب باقی رہتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زائد اب بھی چیز مالیت موجود ہے، تو بس قربانی لازم ہوگی۔ جب آپ اس طرح حساب و کتاب کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایک گھر میں 6 قربانیاں واجب ہو رہی ہوتی ہیں۔ والد پر علیحدہ، والدہ کے پاس بھی سونا چاندی ہے ان پہ علیحدہ، بیٹوں پہ علیحدہ، بہو پہ علیحدہ، اگر جاب کرتی ہے بیٹی وہ اپنی کچھ مطلب سیو کر رہی ہے وہ پیسہ وغیرہ، ان پر بھی قربانی واجب۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ایک جانور لے کر آئیں گے بس، وہی ہو جائے گا۔ یہ غلط طریقہ کار ہے، جتنوں پہ قربانی واجب ہے ان سب کو کرنی ہوگی۔ تو اب میں گزارش کرتا ہوں کہ پچھلے جو سال گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی غور کر لیں کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس یہ تمام شرائط مجتمع تھیں لیکن آپ نے کم علمی کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر قربانی اپنے اوپر واجب نہ جان سکے اور آپ نے قربانی نہیں کی، تو ایک تو تاخیر کی وجہ سے گناہگار ہوں گے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اب حساب کر کے فوراً قربانی کریں۔ اور یہ یاد رکھیں پچھلے سالوں کی اگر قربانی نکل گئی تو اب یہ نہیں ہے کہ قربانی کی قضا کرنی پڑے گی، بلکہ اتنا پیسہ صدقہ کرنا ہوگا۔ ایک قربانی کے برابر، چاہے وہ بکرے کے برابر کر لیں یا گائے کے حصے کے برابر، آپ اگر یہ نیت کر لیں کہ فلاں جو میرے سال کی قربانی رہ گئی میں اس کو صدقہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو وہ پیسہ غریب کو دے دیں تو آپ کی قربانی یعنی وہ کفارہ ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ علیحدہ کرنی ہوگی۔ تو اس لیے یہ ذرا اس پہ غور و تفکر کویسچن کیا تھا کہ قربانی کی کھال یا اس کا پیسہ کسی سید کو دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیے سید حضرات بادشاہ لوگ ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک ہیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے، اپنے لیے بھی اور اپنی آل کے لیے بھی صدقات واجبہ کو حرام قرار دیا ہے۔ صدقات واجبہ سے مراد وہ صدقات ہوتے ہیں جن کی ادائیگی کسی انسان پر فرض یا واجب ہو، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، کفارے وغیرہ ہیں۔ جب اور جو صدقات نافلہ ہیں وہ سرکار نے منع نہیں فرمائے۔ تو اب کھال کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ صدقات نافلہ میں سے ہے، صدقات واجبہ میں سے نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو آپ براہ راست کسی سید صاحب کو کھال بھی دے سکتے ہیں، اور اگر اس کو بیچ کر آپ پیسہ دینا چاہیں تو یہ بھی دے سکتے ہیں کہ صدقات نافلہ سید حضرات کے لیے بالکل حلال اور طیب ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا 1 تولے سونا پر زکوٰۃ اور قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں کہ 1 تولہ اگر کسی کے پاس سونا ہو تو زکوٰۃ یا قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس میں زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوگی،
کیونکہ اس کا نصاب کم از کم 7.5 تولہ سونا ہے. لیکن قربانی کے بعد میں علماء نے یہ فرمایا کہ بس کسی بھی نوعیت کا اتنا مال کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے اس پہ قربانی واجب ہے، تو قربانی کے وجوب کا حکم ضرور دیا جائے گا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا تھا کہ گونگے بہرے افراد بھی شرعی احکامات کے مکلف ہوتے ہیں. اب ایک خاتون ہے جو بولنے سننے سے معذور ہیں مگر ان کو شرعی احکامات کے بارے میں زیادہ صحیح سے سمجھ نہیں ہے کہ مطلب فرض واجب کس طرح ہوتا ہے، اس طرح مطلب ان کو کچھ زیادہ سمجھ نہیں ہے. تو کیا اس طرح ان کے شوہر پر یہ واجب ہوگا کہ وہ ان کی زکوٰۃ اور قربانی کریں؟ مطلب ویسے وہ ہیں صاحب استطاعت ہیں، تو اس کا حکم بتا دیں. یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی جیسے ہم نے بتایا تھا کہ گونگے بہرے بھی مکلف ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں اگر کسی کے بیوی اس طرح گونگی بہری ہے اور اسے زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے تو کیا شوہر اس کی طرف سے زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ کرے گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ سب سے پہلے تو دیکھا جائے گا اگر وہ عورت مالدار ہے تو جہاں ہزاروں چیزیں عورتیں سیکھتی ہیں، اور یہ اکثر جو گونگے بہرے ہوتے ہیں یہ اپنے طرز تعلیم کے ذریعے بہت سارے مسائل سیکھ سکتے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، تو شوہر پر لازم ہے کہ ایسے ہی کسی کے ذریعے انہیں کم از کم فرض علوم سکھوائیں. اور اب اگر مالدار ہیں ان کو سمجھائیں کہ قربانی کے ایام آ گئے تو تمہیں قربانی کرنی ہے. اکثر ایسی ہوتا ہے کہ عورتیں نہیں کرتی ہیں، وہ شوہروں کو اجازت دیتی ہیں اور شوہر ہی ان کی طرف سے کرتے ہیں، تو اس طرح ان سے اجازت لے لیں، ان کو مسئلہ سمجھا کر اور پھر ان کی طرف سے قربانی کریں، ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں ان کی اجازت کے بعد، تو بالکل ادا ہو جائے گی اور انشاءاللہ ان کو ثواب بھی ملے گا. لیکن ان کو سکھائیں. ایک انہوں نے کہا کہ قربانی کے گوشت کی شرعی تقسیم کے بارے میں بتا دیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اچھا انہوں نے ساتھ میں حوالہ بھی دیا کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ سارا گوشت رکھ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ جو قربانی کرے اگر وہ تنگ دست ہے، غریب ہے اور اس کو گوشت ویسے عام دنوں میں میسر نہیں آتا، تو وہ اگر بالکل بھی تقسیم نہ کرے، سارا کا سارا رکھ لے، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے بلکہ، تاکہ چلے گھر والے عرصے دراز تک کھاتے رہیں اگر کوئی انتظام ریفریجر وغیرہ کا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی صورت کچھ بھی نہیں ہے. اس میں اگر آپ سارا رکھنا چاہیں تب بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی شریعت نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ ضرور بانٹیں، فرض یا واجب نہیں ہے. لیکن افضل بھی یہ صورت نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ مطلب بانٹ کر بھی جتنا اپنا آپ کا حصہ اس کو کھا سکتے ہیں اور بعد میں بھی خرید سکتے ہیں، تو پھر تو اللہ کے راستے میں دیں، ٹھیک ہے نا. لیکن پھر بھی فرض کر لیں، حکم شرع کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی سارا گوشت رکھ لیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں کہلائے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ افضل طریقہ کیا ہے، وہی جیسے اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، ایک دوست احباب کو دیں، ایک غرباء کے اندر تقسیم کر دیں. یہ ہے افضل طریقہ تاکہ دوسروں تک بھی گوشت پہنچ جائے. شروع اسلام میں جب قربانی ہوتی تھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قربانی کے گوشت کو اپنے گھر میں نہ رکھے، 3 دن سے زیادہ نہ رکھے، سب تقسیم کریں، کیونکہ اس وقت گوشت نہیں تھا. پھر بعد میں سرکار نے اس حکم کو واپس لے لیا. جب تھوڑی فراوانی ہوئی، زیادہ لوگ قربانی کرنے لگے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ فرمایا. تو اب اسی پر عمل ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ 3 حصے کیجئے، اور وہ 3 حصے بھی بڑی خوش دلی کے ساتھ کریں. ہم بعض اوقات اپنے حصے میں ڈالتے ہیں بہترین قسم کی بوٹیاں، گول گول بوٹیاں، وہ سب رکھ لیتے ہیں. یہ بھی رکھ لو، اس کی یہ بناؤں گی، وہ فلاں کی وہ مطلب بریانی بنانی ہے، اور فلاں گوشت کے وہ نہاری بنانی ہے، اور اس کے فلاں چیز بنانی ہے. اپنے اچھا گوشت رکھ لیا. دوست احباب کو پھر ان کے دینے کے اعتبار سے کسی نے ران بھیجیے تو ران، کسی کا اچھا گوشت آیا تو اچھا گوشت، جس نے کچھ نہیں بھیجا اس کو چھوڑ دو. تو یہ لین دین کا معاملہ. اور غریبوں کو سب سے زیادہ پسلیوں کا گوشت اور ایسا وہ غریبوں کو دے دو. یہ چیز نہیں. آپ جو دے رہے ہیں نا، سمجھ لیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں جائے گا. سب سے پہلے جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ کے دست قدرت میں جاتا ہے اور پھر کسی غریب تک پہنچتا ہے. اب جو اللہ کو آپ تحفہ دے رہے ہیں، فرض کر لیں کہ وہ اس کے ذریعے غریب تک پہنچا رہے ہیں، وہ تحفہ ایک انتہائی ناقص ہو. یہ مطلب خود سوچ لیجیے، اگر کوئی آپ کے گھر میں اس طرح کا گوشت بھیج دے کہ اٹھائیں تو یہ پسلیاں ساری لٹکی ہوئی نظر آئیں، تو آپ بھی اس کو برا فیل کریں گے کہ یار یہ کیا کیسے گوشت بھیجا، پسلیاں بھیج دیا ہمیں، اور آپ غصے کا اظہار کریں گے. تو اللہ کے لیے ہم پسند کریں مناسب نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت گوشت اچھا رکھ لیں، باقی سب کو مکس کریں، پھر اس کے 3 حصے کریں، اور تاکہ برابر گوشت پہنچے اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیں. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ عمرے کے بعد بال حدود حرم میں کٹوانے ہوتے ہیں یا باہر جا کے بھی کٹوا سکتے ہیں؟ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ قربانی کرنی ہو، جیسے حج کی قربانی ہوتی ہے، دم دینا ہو یا حلق یا قصر کروانا ہو، ان سب کا حدود حرم میں ہونا لازم ہے. اگر آپ حرم کے باہر نکل جائیں گے اور جا کے حلق کروائیں گے تو دم لازم آ جائے گا. ہاں اگر کوئی پھر حرم کے اندر داخل ہو کر حلق وغیرہ کروائے
تو دم ساقط بھی ہو سکتا ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ کہ حدود حرم میں کرنے ہوتے ہیں، یہ افعال باہر جا کر نہیں ہوتے۔ ہاں جو حج میں صدقات وغیرہ لازم ہوتے ہیں، کفارے لازم ہو جاتے ہیں، ایسے جرم ہوتے ہیں کہ کفارہ، قربانی کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے صدقہ وغیرہ کرنے کا وہ وہاں پر ضروری نہیں ہے، وہ آپ اپنے گھر پر بھی آ کے کر سکتے ہیں، لیکن جو جتنا خون بہانے کا معاملہ ہوتا ہے اور بالوں کو کٹوانے، ایک کوئی ہمارے بھائی نے باہر سے پوچھا تھا، وہ میں اور ایڈ کر لیتا ہوں، غوفیر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت سے آئٹمز کی ڈیلیوری دیتے ہیں مختلف دکانوں پر، اور ان میں سور کا گوشت بھی ہوتا ہے جو بالکل پیک ہوتا ہے، ہمیں ٹچ نہیں کرنا پڑتا، لیکن وہ ہمیں پاک چیزوں کے ساتھ اسے بھی بعض اوقات لے کر جانا ہوتا ہے، اور کمپنی کے آئٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں اس کو نہیں لے کے جا رہے تو پھر بعض اوقات پھر ہمیں کام نہیں مل پاتا اور ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تقویٰ تو یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، اور فتویٰ اس پر ہے کہ آپ کے لیے جائز ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ صرف شراب ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑی سختی فرمائی ہے، شراب خریدنے والا، بیچنے والا، اٹھانے والا، لے جانے والا، نچوڑنے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن سور کے گوشت کے بارے میں ایسا نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ نہ ہو، لیکن اگر آپ کو نقصان کا اندیشہ جیسے ہے تو آپ اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ یہ سور کے گوشت کے آپ پیسے نہیں لے رہے بلکہ اپنی محنت کے پیسے لے رہے ہیں۔ اس کی نظیر بالکل یوں سمجھ لیں جیسے جو ٹیکسی چلاتے ہیں ہمارے UK US کے اندر بھائی بہن بہت سارے ایسے ہیں، اور لوگ اگر آپ سے کہیں، انگریز کو کہیں مجھے پب میں چھوڑ دو، مجھے چرچ میں چھوڑ دو، میں عبادت کرنے جا رہا ہوں، تو بتائیے ان کو لے کے جانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ برائی میں تعاون کی نیت نہ کریں، بس یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے سروس پرووائڈ کر رہا ہوں، میں اس کی آمدنی لے رہا ہوں، تو یہ شرعاً بالکل جائز ہو جائے گا۔ اب چونکہ پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو گیا، اپنے میزبان کو اور QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کی اہمیت کو سمجھنے، اس کو حاصل کرنے اور اپنے گھر والوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے پہلے کہ ہمارے دروازے زندگی پر ملک الموت علیہ السلام دستک دیں کہ یہ وقت آپ کا پورا ہو چکا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک شخص ہے اور اس پہ جو ہے وہ 1,30,000 کا تقریباً قرضہ ہے جی، اور اس کے پاس سونا ہے جس کی مارکیٹ تقریباً 40 اور 45 ہزار کے درمیان ہے، اور اس کے علاوہ وہ ہر مہینے ان کا قرض ہنسنا ہے 2 سے 5 کبھی 7 ہزار کا بھی ہو جاتا ہے، اور یہ تقریباً جو پیسہ ان کا یہ جو ہے وہ تقریباً ہر مہینے جو پیسے آ رہے ہوتے ہیں کمانے کے بعد وہ پورے تقریباً استعمال ہو جاتے ہیں، صرف 4-5 ہزار روپے جو ہیں وہ ایمرجنسی سچویشن کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے شخص پہ قربانی اور زکوٰۃ کے کیا فرائض ہوں گے؟ یہ کہتی ہیں کسی شخص کے پاس کے اوپر 30,000 روپے قرضہ ہے اور تقریباً 45,000 روپے کا سونا ہے، اور یہ کہتی ہیں 2,000 یا 5,000 روپے قرض حسنہ ہے، آتا ہے، اب جاتا ہے یا آتا ہے یہ پتہ نہیں، اور 4,000 کے قریب جو پورا مہینہ گزرتا ہے تو 4,000-5,000 روپے ایمرجنسی کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں، یعنی حاجت اصلیہ ضرورت اصلیہ میں مستغرق ہیں، تو اس شخص کے لیے قربانی اور زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں ان پہ قربانی تو لازم ہوگی، کیونکہ اگر مثال کے طور پر یہ قرضہ جو ہے 30,000 روپے اگر قربانی کے ایام میں ہے، 45,000 روپے ہیں اور اس کے علاوہ تھوڑا بہت سونا وغیرہ ہے، کہ اس کو ملا کر تقریباً 40,000 روپے جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کا آج کل نصاب بن رہا ہے، تو اگر ان ایام میں ایسا ہے اور وہ 30,000 کی یوں بس سمجھ لیں کہ قرض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک میعادی ہوتا ہے اور ایک غیر میعادی ہوتا ہے۔ اگر تو قرض کی مدت مقرر ہے کہ 6 مہینے بعد 1 سال بعد دینا ہے اور قربانی کا ایام آ گئے، تو چاہے وہ 1,00,000 روپے قرضہ ہوتا قربانی لازم ہوگی، کیونکہ 45,000 روپے ہیں تقریباً جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور قرضہ بعد میں دینا ہے۔ ہاں اگر وہ 30,000 روپے قرضہ ایسا ہے کہ جب چاہے گا وہ مالک آ کے آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے، غیر میعادی جس کو کہتے ہیں، اور پھر قربانی کے ایام آ گئے تو قربانی واجب نہیں ہوگی، کہ اگر وہ آپ 30,000 نکال دیں تو نصاب کے برابر رقم نہیں بچتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ کے پاس سونے کی شکل میں 45,000 روپے ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت کیش جیسے آپ کہہ رہی ہیں 4-5 ہزار روپے رکھا ہوا ہے، تو اور وہ قرضہ وہی میعادی ہو، تو پھر سال اگر گزر چکا ہے اس کے اوپر تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی، لیکن اگر قرض میعادی نہیں ہے، کسی بھی وقت مطالبہ کر سکتا ہے، تو بہرحال پھر زکوٰۃ بھی ساقط ہوگی۔ تو یہ بس تھوڑا سا دیکھ لیں کہ قرض کی نوعیت کیا ہے، فوری طور پہ ادا کرنا ہے یا ایسا قرضہ ہے کہ جب چاہے وہ شخص مطالبہ کر سکتا ہے تو اس کو ٹوٹل میں سے مائنس کرنا ہوتا ہے،
پھر دیکھتے ہیں کہ نصاب باقی بچا یا نہیں بچا. اگر بچتا ہے تو قربانی اور زکوٰۃ واجب، ورنہ نہیں. ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ کسی کے پاس زکوٰۃ کے پیسے تھے، اس نے قربانی کا جانور خریدا، یعنی اپنے ہی قربانی کا جانور خریدا اور قربانی کر کے سارا گوشت تقسیم کر دیا. اب وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا قربانی اور زکوٰۃ دونوں ادا ہو گئیں؟ دیکھیں، قربانی کا زکوٰۃ کا پیسہ جب تک آپ کے پاس رہے گا نا، وہ زکوٰۃ کا پیسہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے. ادائیگی اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ وہ کسی کو دے دیں گے اور کوئی سامنے والا شرعی فقیر اس پہ قبضہ کر لے گا. اب یہاں یہ ہوا کہ آپ نے جانور خریدا قربانی کی نیت سے، تو جب وہ آپ کے پاس پیسہ تھا تو وہ آپ نے کسی کو دیا کوئی، آپ نے تو قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا اور پھر اسے قربان کیا، تو یہ تو قربانی میں پیسہ لگ گیا. اور قربانی اور زکوٰۃ دو الگ الگ عبادت ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی عبادت میں سارا، پھر حج کی بھی نیت کر لیں ساتھ ہی کچھ نہ کچھ حج پہ جا کر وہاں قربانی زکوٰۃ سب کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ صرف قربانی ہوئی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے. اب چاہے آپ نے گوشت تقسیم کیا، وہ قربانی کا گوشت تقسیم کیا ہے، اس میں زکوٰۃ کا کیا تصور، تو لہٰذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، آپ کو زکوٰۃ علیحدہ سے ادا کرنی ہوگی. ایک یہ کویشچن ہم سے کیا تھا کہ اگر قربانی کے ایام جیسے ابھی آئے رہے ہیں تو کچھ قربانی کے کویشچنز بھی ہیں کہ اگر ہم قربانی کے بجائے ان دنوں میں یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں تو کیا شرعی حکم ہوگا. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ پہ قربانی واجب ہے، یعنی آپ قربانی کے جو 3 دن آتے ہیں ان میں آپ مسلمان ہیں، مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں اور بالغ ہیں اور مالک نصاب ہیں، یعنی کم از کم آپ کے پاس اتنا مالیت کا سامان ہے جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، بس چاہے 1 تولہ سونا ہی کیوں نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے گا، آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی. اس کے میں احکام بعد میں بیان بھی کروں گا تفصیل سے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ پہ قربانی واجب ہو چکی ہے پھر تو آپ کو قربانی کرنی ہی ہوگی. اگر آپ ویسی کسی کو پیسے دے دیں گے تو واجب ترک ہوگا اور آپ گناہ گار ہوں گے، لہذا کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے، ویسے ہی مطلب آپ غیر مالک نصاب ہیں لیکن جیسے ہم حصہ ڈال لیتے ہیں اور یہ دیگر، اس میں بھی یہ علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ جانور کا خون بہایا جائے، یعنی اللہ کے لیے قربانی کی جائے. تو آپ نفل قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں. اب رہا غریب کی مدد، تو غریب کی مدد خالی پیسے سے نہیں، گوشت سے بھی ہو سکتی ہے. آپ قربانی میں حصہ ڈالیں، ایک پسندیدہ عمل بھی آپ نے کر لیا اور وہ گوشت لے کر آپ خود نہ استعمال کریں، غریبوں میں تقسیم کر دیں. اور خاص طور پہ وہ غریب کہ جن کو سال کے اکثر حصے میں گوشت کھانا میسر نہیں ہوتا، ان کو عزت احترام کے ساتھ دیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن یہ جس پہ خاص طور پہ واجب ہے وہ تو سوچے بھی نہیں کہ یہ پیسہ میں کسی کو دے دوں، یہ زیادہ اچھا ہے. اور جس پہ نفلی قربانی وہ چاہتا ہے کہ میں نفل کر لوں، اس کے لیے بھی ہمارا مشورہ یہی ہوگا جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا. ایک یہ کویشچن ہم سے کیا تھا کہ اگر قربانی کے ایام جیسے ابھی آئے رہے ہیں تو کچھ قربانی کے کویشچنز بھی ہیں کہ اگر ہم قربانی کے بجائے ان دنوں میں یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں تو کیا شرعی حکم ہوگا. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ پہ قربانی واجب ہے، یعنی آپ قربانی کے جو 3 دن آتے ہیں ان میں آپ مسلمان ہیں، مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں اور بالغ ہیں اور مالک نصاب ہیں، یعنی کم از کم آپ کے پاس اتنا مالیت کا سامان ہے جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، بس چاہے 1 تولہ سونا ہی کیوں نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے گا، آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی. اس کے میں احکام بعد میں بیان بھی کروں گا تفصیل سے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ پہ قربانی واجب ہو چکی ہے پھر تو آپ کو قربانی کرنی ہی ہوگی. اگر آپ ویسی کسی کو پیسے دے دیں گے تو واجب ترک ہوگا اور آپ گناہ گار ہوں گے، لہذا کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے، ویسے ہی مطلب آپ غیر مالک نصاب ہیں لیکن جیسے ہم حصہ ڈال لیتے ہیں اور یہ دیگر، اس میں بھی یہ علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ جانور کا خون بہایا جائے، یعنی اللہ کے لیے قربانی کی جائے. تو آپ نفل قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں. اب رہا غریب کی مدد، تو غریب کی مدد خالی پیسے سے نہیں، گوشت سے بھی ہو سکتی ہے. آپ قربانی میں حصہ ڈالیں، ایک پسندیدہ عمل بھی آپ نے کر لیا اور وہ گوشت لے کر آپ خود نہ استعمال کریں، غریبوں میں تقسیم کر دیں. اور خاص طور پہ وہ غریب کہ جن کو سال کے اکثر حصے میں گوشت کھانا میسر نہیں ہوتا، ان کو عزت احترام کے ساتھ دیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن یہ جس پہ خاص طور پہ واجب ہے وہ تو سوچے بھی نہیں کہ یہ پیسہ میں کسی کو دے دوں، یہ زیادہ اچھا ہے. اور جس پہ نفلی قربانی وہ چاہتا ہے کہ میں نفل کر لوں، اس کے لیے بھی ہمارا مشورہ یہی ہوگا جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا.